السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی چھٹی قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ کلاس ہونے تک تو حیام نے دوبارہ بولنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ دوسری طرف سر عاصم نے اس کی طرف دیکھنے کی، کیونکہ وہ ابھی بھی بال کھلے پشت پر بکھیرے ہوئے تھی، جبکہ سر پر دوپٹہ بھی موجود تھا۔ کلاس کے ختم ہوتے ہی حیام نے سنم کو میسج کیا کہ نکلے یہاں سے فوراً اور اس کے ساتھ چلے واش روم سائڈ تاکہ وہ بال بنا لے۔ اپنا بیگ وہیں چھوڑتی وہ اسٹیپس نیچے جانے لگی کہ غیر ارادی طور پر عاصم کی نظر حیام کے اٹھنے پر اس کی جانب گئی۔ آج سارا دن وہ ان کی کلاس کے ساتھ لیکچر میں گزارنے والا تھا، پھر کچھ پریکٹیکل اور سروے ورک دینا تھا ان کو، اسی کے متعلق تھوڑی بہت ڈسکشن بھی کرنی تھی۔ ابھی 15 منٹ کا بریک تھا تو تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس باہر جا چکے تھے اور پیچھے عاصم بھی موبائل نکالتے اس میں مصروف ہو گیا۔ حیام پر نظر پڑتے ہی اس کی پشت پر بکھرے بال نظر آئے، کالے گھنے لمبے، کمر سے بھی نیچے تک دوپٹے کی آڑ میں دکھائی دیتے جھول رہے تھے۔ آج وہ سراپا کالے لباس میں ملبوس تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا تھا جب پتا تھا کہ میں نے اٹھنا نہیں؟ جلدی کل شام جلدی تو آ گئے تھے، لیکن اچانک یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن ملا کہ کچھ چیزیں سبمٹ کروانی ہے، جس پر وہ اچھا خاصا خوار ہوئی تھیں، اور رات کو سونے سے پہلے سنم اس کو یقین دہانی کروا کے سوئی تھی کہ وہ ضرور اس کے ساتھ لے کر جائے گی یونیورسٹی، لیکن اب محترمہ کہہ رہی تھی کہ ارتسام کے ساتھ یاد ہی نہیں رہا کچھ۔ ہاں بہت اچھا بیٹا، شادی کے بعد بھول جانا کہ کوئی حیام نام کی مخلوق بھی ہے، وہ جلے دل سے بولی اور ویٹنگ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ مجھ پر غصہ کیوں اتار رہی ہو؟ اس کی چٹیاں مکمل ہوتے دیکھ کر بیگ سے ایک بینڈ نکال کر دیا، جس پر وہ فوراً باندھ گئی۔ تم پر کیوں نہیں نہ ہوں غصہ، تمہاری وجہ سے سر نے مجھے پیچھے بٹھا دیا۔ اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی نا جب سب آگے بیٹھے تھے اور میں پاگلوں کی طرح پیچھے بیٹھی مکھیاں مار رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کرتے وہ اس کو پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، تو کیا سر بھی پیچھے بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے؟ اس کی بات کو مزاح میں اڑاتے سنم نے جلی پر تیل کا کام کیا۔ سنم، مجھ سے ان کا ذکر نہیں کرو، ورنہ ابھی جو میں نے تمہیں معاف کرنے کے چکر میں تھی سب بھول جاؤں گی۔ کلاس کے باہر کھڑی ہوتی حیام نے باقاعدہ غصے سے گھور کر کہا، جس پر سنم دانت نکالتی اندر داخل ہو گئی۔ ایک اچٹتی نظر سامنے مصروف بیٹھے سر عاصم پر ڈالتے وہ اپنے تاثرات سنجیدہ کرتے اسٹیپس چڑھتی اوپر اپنی جگہ پر آ کے بیٹھی اور اپنا بیگ ساتھ والی سیٹ پر زور سے پٹکا۔ آہٹ پر عاصم نے نظریں گھمائی تو اب وہ خود کو بے نیاز ظاہر کرتی موبائل پر بزی تھی۔ ان کے پاس میرا نمبر کیسا ہے؟ اچانک موبائل پر کیف کا نام جگمگاتا دیکھ کر الجھن سے بڑبڑائی۔ میرے پاس ان کا نمبر کیسا آیا؟ دوسرے پل وہ خود بری طرح چونکی، لیکن مسلسل آتی کال کو پک کر لیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دوسری جانب مسکراتی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آہستہ آواز میں اس سے بات کرنے لگا، کیونکہ پاس ہی سر تھے اور مزید 5 منٹ کے بعد دوبارہ کلاس شروع ہونے والی تھی۔ الحمدللہ، کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں ابھی یونیورسٹی میں ہوں، چہرہ جھکاتی وہ آرام سے بات کر رہی تھی۔ او، مطلب کہ ابھی مصروف ہیں آپ؟ ادھر ادھر دیکھتے، آس پاس دیکھتے کہ کوئی موجود تو متوجہ تو نہیں اس کی طرف، لیکن سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جی ابھی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ ویسے آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ پوچھتے ہوئے تو جھجک رہی تھی، لیکن اسے بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ نمبر کہاں سے آیا، اور حیرت کی بات تھی کہ اس سے پاس پہلے سے ہی سیو تھا۔ وہ میں نے گل سے زبردستی لیا تھا، بس ایسے ہی حال چال پوچھنے کے لیے۔ اس کے لہجے میں حیام نے کوئی شرارت محسوس نہ کی۔ او اچھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ آپ کو برا لگا؟ کیف سے پوچھنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پوچھ بیٹھا، جس پر حیام مسکرا دی۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، آپ سے پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ کہتے موبائل رکھنے والی تھی جب اس کی آواز گونجی، پھر بات ہوگی؟ وہ جیسے پوچھ رہا تھا، جس پر حیام گڑبڑا کر اٹھی۔ میرا مطلب، اسے اب سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ چلیں آپ کلاس لیں، آرام سے، خدا حافظ، اس نے مشکل آسان کرتے وہ بولا تو حیام نے مسکراتے موبائل بند کرتے گود میں رکھا اور گہری سانس لی۔ تبھی کلاس کی بیل بجی اور جو لوگ باہر تھے کلاس میں انٹر ہونے لگے۔ کلاس کے مکمل ہوتے ہی سر عاصم اپنی جگہ بیٹھے آ کر لیکچر دینے لگے۔ صبح عماد اور دعا کے اٹھنے سے پہلے ہی گل اٹھ گئی تھی۔ فریش ہوتے وہ کچن میں آ گئی اور روزمرہ کی طرح صبح کے ناشتے کا انتظام کرنے لگی۔ ابھی کچن میں اسے 5 منٹ ہی گزرے تھے ہوں گے کہ تائی جان بھی کچن میں داخل ہوئی، اور اسے دیکھتے اس کے تاثرات حیرت میں تبدیل ہو گئے۔ ارے گل، اتنی صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کو عام سے حلیے میں دیکھتی وہ نل کھول کر پانی کا گلاس بھرنے لگی۔
ناشتے کی تیاری کرنے آئی ہوں یہاں۔ وہ ان کے سوال پر ہنستی ہوئی بولی کہ روز تو ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ ارے پاگل، تمہاری شادی ہوئی ہے ابھی تو، جاؤ آرام کرو، دلہن پہلے دن کچن میں گھستی اچھی لگتی ہے کیا؟ انہوں نے محبت سے جھڑکتے کہا تو وہ ان کی بات پر جھیپ گئی۔ اپنا ہی گھر ہے تو میں اس لیے صبح آ گئی۔ وہ اچانک سرخ پڑتی ہلکی آواز میں بڑھ پڑی، جاؤ کمرے میں آرام کرو، ابھی ناشتہ ہم تیار کر لیتے، تم جاؤ، سمجھو کہ تمہارے سسرال میں پہلا دن ہے اور ہم تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتے ہیں۔ اس کے چہرے کو پیار سے تھامتی مامتا سے بوسہ دیتی کہا تو وہ سر ہلا کر کمرے سے واپس چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ہلکا سا اندھیرا کیے دونوں باپ بیٹی ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ دعا اماد کے گرد اپنے چھوٹے بازوؤں کے حصار بنائے ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھے سو رہی تھی، جبکہ اماد اس کی طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ ان کے پاس بیٹھی کچھ دیر پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور وارڈروب سے اماد کے کپڑے نکالنے لگی۔ وارڈروب کا پٹ واک کیا تو اس کی اندرونی سائڈ پر اماد نے اپنی تصویر لگائی تھی۔ کمرے میں تو کوئی اس کی تصویر نہیں تھی، لیکن یہاں اس کی تصویر موجود تھی۔ تصویر میں اس نے کالے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جبکہ وہ دوسری جانب موڑے وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ پلکوں پہ آنکھوں پہ چمک واضح نظر آ رہی تھی، کالے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے ایک ہاتھ میں پسٹل تھامے ہوئے تھا۔ وہ ساختہ ہی گل اس کی تصویر پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرنے لگی۔ جہانگیر تو سنجیدہ تھا ہی، لیکن اماد اس سے بھی سنجیدہ تھا، یا جہاں تک گل کو لگتا وہ بس اس کے سامنے ہی سرد بنتا تھا، کیونکہ ایک دو بار تو اس نے اماد کو کھل کر سب کے سامنے ہنستے مسکراتے بات کرتے دیکھا، جبکہ اس کے سامنے وہ بہت کم بات کرتا تھا اور ایسے اسے دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا۔ اتنا بھی کیا بے پرواہ بننا کہ مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتے تھے؟ تب آپ اس کی تصویر کو آنکھوں میں بسائے وہ شکوہ کرنے لگی۔ کیا اچھی نہیں لگتی تھی میں آپ کو؟ تیکھی نظریں کرتی وہ شرارت سے اس کی تصویر سے بات کرنے لگی۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا۔ اچانک پیچھے سے سنجیدہ گمبھیر آواز سنتے گل جیسے ساکت ہو گئی، دھڑکنوں نے اپنی لے بدلی۔ اپنے پیچھے اس کی آہٹ محسوس کرتی پلکیں خود بخود عارض پر سجدہ زیر ہوئیں۔ کیا ہمت کرتی وہ پلٹ کر اس کی طرف پلکیں اٹھاتی دیکھنے لگی۔ جو آپ مجھ سے شکوہ کر رہی تھی؟ وارڈروب کا پٹ بند کرتے ایک ہاتھ اس کی دائیں شانے کے قریب رکھتے اس کے سر کو دیکھتے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ وہ تو میں نے تو کوئی شکوہ نہیں کیا۔ مسکراہٹ دباتے اپنا سر جھکا گئی اور تھوڑا اترا کر بولی، کر لیں، میں ہوں نا۔ اسے دور کرنے کے لیے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھاتے وہ جیسے اجازت دینے لگا، تبھی پیچھے سے دعا نے نیند میں گل کو پکارا، جس پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ بغیر کچھ کہے اس کی گال تھپکتا وہ کپڑے ہاتھ میں لیتا باتھ روم میں چلا گیا۔ پیچھے وہ اپنے گال پہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی مسکرا گئی۔ آ جاؤ بیبی، آپ کو تیار کروں، پھر ناشتہ کرتے ہیں مل کے، اسکول بھی تو جانا ہے نا۔ دعا کو کسمتاتے دیکھتے اسے قریب ہوئی اور پیار سے بہلاتے اٹھانے لگی، جبکہ وہ ایسی ڈھیلی پڑ گئی کہ اب نہیں اٹھنا، اتنی بھاری ہو گئی ہو۔ اس کو زبردستی اٹھاتے نیچے اتارا، کیونکہ وہ اب کڑوے کڑوے منہ بنا رہی تھی اسکول نہ جانے کے لیے۔ دعا کو تیار کرتے وہ باہر لائی اور باہر برآمدے میں موجود کرسی پر بٹھایا۔ اپنے سابقہ کمرے سے اس کے اسکول کا بیگ لینے چلی گئی، کیونکہ کچھ چیزیں ابھی وہیں پڑی تھیں۔ گل جب واپس آئی تو وہ اماد کی گود میں وہ دوبارہ اسے کندھے پر سر رکھے سونے کے کام میں سر انجام دے رہی تھی۔ وہ پھر سو گئی۔ وہ حیرت سے اپنی چڑیل کو دیکھتے اماد کو دیکھنے لگی، جو خود اسی کرسی سے بیٹھا آرام سے اسے گود میں لیے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ دعا بیٹا، ناشتہ کرنا ہے، آجا اٹھو۔ بیگ سائڈ پر رکھتی وہ ٹائم دیکھنے لگی کہ ابھی اسکول جانے میں ٹائم تھا کافی۔ اسے آج بھی بھیج رہی ہو اسکول؟ اماں بیگم پاس سے گزرتی حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ جی اماں بیگم، وہ ناسمجھی سے بولی کہ آج کیا تھا بے وقوف، آج تو تمہاری شادی کا پہلا دن تھا، اس بیچاری پہ تو رحم کرتی تھوڑا۔ اماں بیگم وہی کھڑے کھڑے سنانے لگی، جبکہ اماد اب موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ معصومیت سے ان دونوں پر نظر جمائے گل کو ڈانٹ پڑتے سن بھی رہا تھا۔ لیکن اسکول سے تو چھٹی نہیں ہے نا؟ وہ ہلکی آواز میں منمنائی تو انہوں نے ماتھا پیٹا۔ جاؤ چینج کرواؤ اس کو، سونے دو اسے، اور خود بھی تیار ہو اچھے سے، انہوں نے سختی سے کہا۔ جو جی اچھا کہتی ہے اماد کی جانب آئی اور دعا کو اس کی گود سے اٹھانے لگی۔ چلو آ جاؤ، اب چینج کراؤں، پھر سو جانا جتنا سونا ہے۔ دعا کو اماد کی گود میں سے اٹھاتے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور اس کے کپڑے چینج کرانے لگی۔ اس کو دوبارہ سے بیڈ پر لٹاتے لحاف اوڑھایا اور خود کوئی اچھے سے کپڑے دیکھنے لگی۔ سرمئی رنگ کا سوٹ نکالا جس پر سرخ رنگ کے دھاگوں کی کڑائی ہوئی تھی۔ وہ چینج کر کے آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچتے وہ ہلکی سی نیچرل لپسٹک لگائی اور باہر آئی۔ اماد شاید ناشتے کی ٹیبل پر جا چکا تھا۔ ابھی وہ راہداری سے ہوتی ہوئی کچن میں دوبارہ انٹری مارنے لگی تھی جب راستے میں کیف مل گیا۔ اوئے ہوئے، یہ شاہی سواری کہاں جا رہی ہے صبح ہی صبح؟ کیف نے بھرپور شرارت سے گل کو دیکھتے کہا، جس کے چہرے پر باقی دنوں کی نسبت آج چمک تھی، سکون تھا۔
اس کے ایسے کہنے پر وہ گلنار ہو گئی۔ کچن میں جا رہی تھی، وہ مسکراتی ہوئی اس کے بتانے لگی، کیوں عماد وہیں ہے کیا؟ لیکن ابھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہے۔ وہ سنجیدگی سے حیران ہوتا بولا کہ اس کی بات پر وہ سٹ پٹا اٹھی۔ بدتمیز، میں کچن میں کھانا دیکھنے جا رہی تھی۔ وہ اس کی شرارت پہ خفگی سے بولی تو ہنستا اس کے قریب آتا آہستہ سے اس سے ساتھ لگایا، ہمیشہ خوش رہو اور جی بھر کے عماد کو تنگ کرو کہ اس کے پتہ لگے بڑوں سے پہلے شادی کرنے پہ کیا سزا ملتی ہے۔ اس کے سر پر ہونٹ رکھتے بڑے بھائی کا مان بخشتے محبت و پیار سے کہتا، آخر میں شرارت و مصنوعی سختی سے کہا کہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ ابھی صبح کے 7 بج رہے تھے۔ حسب معمول سب جلدی ناشتہ کرتے تھے۔ گل جب بیٹھنے لگی تو عماد نے اپنی برابر والی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ مسکراتی بیٹھ گئی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے جب دی جان نے غور سے گل کو دیکھا جو مسکرا کے ناشتہ کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں سی بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ دادا جان ظفر صاحب اور عامر رفاقت دونوں دادا جان سے کسی موضوع پر بات کر رہے تھے، جبکہ کیف عماد سے ہلکی آواز میں راز و نیاز کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں تینوں بڑے مرد وہاں سے چلے گئے۔ کسی کام پہ پیچھے خواتین تھی، ساتھ کیف اور عماد۔ گل آج کیا ہے؟ اچانک دی جان کی آواز گونجی تو سب نے ان کی جانب دیکھا۔ گل نے کھانے سے نظر اٹھاتے انہیں بتایا کہ آج ہفتہ ہے، جبکہ دی جان کے تاثرات اب ایسے تھے کہ وہ کچھ سخت سنانے والی تھی اسے۔ کل کیا تھا؟ اب انہوں نے ماتھے پر تیوری چڑھائے پوچھا۔ ہمارا نکاح۔ ان کی سختی سے پوچھنے پر وہ نظریں جھکا کے بولی، جبکہ عماد کے ساتھ ساتھ اب سب بھی الجھ کر دی جان کو دیکھنے لگے۔ تو کدھر سے لگ رہا ہے کہ تم ایک دن کی دلہن ہو، کوئی ہار نہ سنگار؟ انہوں نے اپنی مخصوص پنجابی لہجے میں پوچھا۔ ان کی بات پر وہ جھینپ کر سر منہ جھکا گئی۔ ایسی لگتی ہیں پہلے دن کی دلہنیں، نہ تم نے کوئی خوبصورت جوڑا پہنا، نہ ہاتھوں میں چوڑیاں کنگن، وہی پہلے کی طرح گھوم رہی ہو۔ انہوں نے مزید اس کو جھاڑ پلائی۔ ان کو واقعی غصہ آیا تھا گل کا ایسے ہی آ جانے سے۔ شوہر نیکسٹ سا تیار بیٹھا ہے اور وہ عام سے ہولیے میں اس کے پہلو میں، کھانا کھا کر فوراً جاؤ اور کپڑے چینج کرو، تیار ہو اور زیور پہنو۔ عماد پر اچٹتی نظر ڈالتے انہوں نے سخت لہجے میں کہا تو گل منہ بنا گئی کہ ابھی تو وہ چینج کر کے آئی تھی، اور اب پھر دی جان ابھی کیا تھا چینج، باقی بھی بہت بھاری جوڑے ہیں۔ احتجاجاً نظر اٹھا کر منمنائی کہ انہوں نے سخت گھوریوں سے نوازا، جبکہ عماد اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا گل کے اس طرح سادہ سے رہنے پر، وہ خوش تھا کہ اس کے ساتھ تو ہے، لیکن دی جان کی نوازش کے بعد وہ خود بھی اب گل کو تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اس کے لیے تیار ہو۔ تو وہ سب ہم نے الماری میں سجالے کے لیے نہیں رکھوائے، تمہارے پہننے کے لیے ہی ہیں۔ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر وہ روب سے بولی۔ جی دی جان، منہ بنا کر بس یہی کہہ پائی تھی وہ۔ ویسے دی جان میری پیاری جان میری بیوی آئے گی تو آپ اس کو بھی یہی کہنا، آپ نے میرے لیے تیار ہو، پیارے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے کہکا لگاتے محفل کے تناؤ کو کم کرنا چاہا، جیسے سب مسکرا دیے۔ پہلے تھوڑا خود بھی تیار ہو جائے۔ یہ الٹی اسی کو سنا گئی کہ اب کی بار عماد کھلے دل سے کہکا لگا اٹھا، اوہو کپڑوں پر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ عماد کمرے میں داخل ہوا تو گل موڈ خراب کے ساتھ اپنے کپڑوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں بس کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آمد پر وہ ہلکی پڑتی آہستہ سے بولی اور کوئی پہننے لائق ہلکا سا جوڑا دیکھنے لگی، جب عماد نے خود آگے بڑھتے ایک کانجی رنگ کا نفیس سا لباس اس کے سامنے کیا، جس پر مہارت سے کام کیا گیا تھا اور قدرے بھاری بھی تھا۔ اس کی آمد پر وہ ہلکی پڑتی آہستہ سے بولی اور کوئی پہننے لائق ہلکا سا جوڑا دیکھنے لگی، جب عماد نے خود آگے بڑھتے ایک کانجی رنگ کا نفیس سا لباس اس کے سامنے کیا، جس پر مہارت سے کام کیا تھا اور باقی قدرے بھاری بھی تھا۔ یہ والا وہ بہت بھاری ہے اور اوور ہے، وہ تذبذب کا شکار ہوتی بولی۔ وہ چاہتی تھی کہ عماد کی پسند کا پہنے، لیکن یہ بہت زیادہ بھاری تھا، جس پر وہ انکار کرنے کی معقول وجہ تلاشنے لگی۔ اچھا لگے گا آپ پہن کے آئیں، اس کے ہاتھ میں تھماتا وہ اس کو بات بھیجنے لگا۔ گل کو وہ ایک بہت بھاری فرمائش لگی، جس کو وہ مسکراتی پورا کرنے لگی۔ کچھ پل انتظار کے بیت گئے، جب وہ کانجی رنگ کے خوبصورت لباس میں ہاتھ بات سے نکلی۔ وہ واقعی دلہن کا روپ ڈھا رہی تھی۔ عماد کی جائزہ لیتی آنکھوں کی تاب نہ لاتے وہ حیا سے پلکیں جھکا گئی۔ یہ ٹھیک ہے؟ کشمکش میں پڑتی وہ پوچھنے لگی۔ بہت خوبصورت، وہ برخستہ بولی۔ کیا حیا کی لالی چہرے پر چھا گئی؟ بال کھول لیں۔ ایک اور فرمائش، زندگی میں پہلی بار وہ پورے حق سے فرمائش کر رہا تھا، لیکن انداز ابھی بھی لاپرواہ سا تھا۔ کمر میں جھولتے سنہری بال چٹیا سے آزاد کرتے پیچھے آدھے کیچر میں مقید کر لیے، پھر دی جان کی مزید ڈانٹ کا سوچتے خود ہی ہلکا سا تیار ہونے لگی۔ اس نے شیشے کے
شیشے میں صاف دیکھا کہ وہ وقتاً وقتاً اس پر نظر ڈالا تھا اور دعا کے پاس لیٹا اس کے ہاتھوں کو انگلیوں کو کبھی لبوں سے لگاتا تو کبھی اس کے ماتھے کو چومتا. شاید وہ بھی اٹھ چکی تھی کیونکہ وہ اس کے عمل پر مسکرا رہی تھی. چھٹی کے نام پر تو اچھوں کو ہوش آ جاتی تھی, یہ تو پھر بچی تھی. کیسی لگ رہی ہوں؟ اپنی تیاری مکمل کرتے وہ اماں کی طرف مڑی اور اشتیاق سے پوچھنے لگی. اچھی لگ رہی ہیں. کانجی رنگ کے خوبصورت جوڑا ساتھ کاندھے پر دوپٹہ سیٹ کیے وہ بالوں کو کچھ آگے کچھ پیچھے چھوڑا تھا. ہلکا سا میک اپ ساتھ ہلکے گلابی رنگ کے ہونٹوں کو زینت بنایا تھا. کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور ہاتھوں میں کانجی ڈارک پرپل رنگ کی چوڑیاں. کھل کر مسکراتی تعریف کی تھی. اتنے الفاظ میں بھی وہ خوش ہو گئی کہ چلو کچھ تو تعریف کی, یہ بھی پہنا کریں. ساتھ ہی اٹھ کر اپنے ڈراز میں سے ایک سرخ مخملی ڈبیا نکالی کہ اس میں سے خوبصورت سا دل کی شیپ کا بنا ہوا لاکٹ احتیاط سے نکالا. پیچھے سے بال آگے کرتے اس کی گردن کی زینت بنایا. اپنی گردن پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی وہ اپنے آپ سمٹ سی گئی. چہرے پر حیا کے رنگ بکھرنے لگے. اب تیاری مکمل ہے. آئینے کے سامنے اس کا رخ کرتے دلکشی سے مسکراتا بولا. ساتھ ہی دعا کو گود میں اٹھاتے اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا جو پہلے ہی اپنے ماما بابا کے چہرے پر ہتھیلیاں ٹکائے مہوسی دیکھ رہی تھی. اب ہم مکمل ہیں. تینوں کو عکس دیکھتے ساتھ ہی اپنا بازو گل کے شانوں کے گرد رکھا اور ایک طرف دعا کو اٹھائے رکھا. ہیپی فیملی کا نظارہ پیش کر رہے تھے وہ کہ بے ساختہ ہی یہ نظارہ دیکھتے گل کی آنکھیں نم ہونے لگی اور تشکر بھری نظروں سے امات کو دیکھا جس پہ وہ مسکرا دیا. آف ہونے پر حیام تو اپنے ہاسٹل جا چکی تھی مگر صنم ابھی کھڑی اپنے بابا کا ویٹ کر رہی تھی کہ کب آئیں, اور ویسے کھڑے کھڑے اسے 15 منٹ ہونے والے تھے تب وہ ایک چکر کینٹین کا لگا. آئیے کچھ کھا لے. وہاں سے چپس وغیرہ لاتے گیٹ کے پاس موجود بینچ پر بیٹھ گئی. مزید 10 منٹ گزرے تو موبائل بلنک ہوا. باہر آ جاؤ. ارتسام کا میسج تھا جس پر وہ لبوں کے گوشوں پہ مسکراہٹ آئی. مطلب وہ اسے لینے آیا تھا. سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے وہ اٹھی اور گیٹ سے باہر نکلتے اس کی گاڑی کو دیکھنے لگی. نظریں گھمانے لگی جب دائیں طرف وہ نظر آیا. گاڑی کے باہر کھڑا, آنکھوں پر گلاسز لگائے, وائٹ ٹی شرٹ بلیک پینٹ میں ہینڈسم اور وجی لگ رہا تھا. صنم کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ ٹیک چھوڑ کر کھڑا ہوا. السلام علیکم. اس کے پاس پہنچتے استہمیہ نظروں سے دیکھنے لگا کہ آج خیریت اسے لینے آ گیا. وعلیکم السلام. اپنی مسجد سے آیا ہوں. چلو بیٹھو. جتا کے بولا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے. صنم آنکھیں گھماتی دوسری جانب آئی لیکن دروازہ کھولتے ہی اس کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی. اندر پہلے ہی بیٹھے وجود کو دیکھتے یہ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے. جب ارتسام اب بھی موبائل پر کسی کی کال سن رہا تھا جب اس نے صنم کو پیچھے بیٹھتا دیکھا تو اشارے سے ہاتھ سے روک دیا. اوہ 1 منٹ. کال پر کہتے وہ صنم کی سائڈ آیا. دیبا تم پیچھے بیٹھ جاؤ. سپاٹ لہجے میں کہتا بغیر دیبا کے کھلے منہ کو دیکھے صنم کے گال تھپکتا ایک سائڈ آیا اور دروازہ کھولتے بیٹھنے لگا. دیبا دانت پیستے اٹھی اور کھٹاک سے پچھلا دروازہ کھولتی بیٹھ گئی. صنم اس کے بعد کچھ نہ بولی. ارتسام نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے تاثرات سنجیدہ رہے تھے. سارے راستے وہ کوئی بات بھی شروع کرتا تو وہ ہوں ہاں جواب دے کر خاموش ہو جاتی. شاید نہیں, یقیناً اس کا دیبا کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا. گھر پہنچنے پر ارتسام اندر جانے لگا کہ صنم کا موڈ فریش کر دے. اس کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر دیبا بھی نکل پڑی. میں آ رہا ہوں 2 منٹ پھر گھر چلتے ہیں. دیبا کو سنجیدگی سے کہتا وہ مڑنے لگا. جب وہ بول پڑی مجھے پیاس لگی ہے, تم صنم سے بات کر لینا, میں پانی پی لوں گی اور آنٹی سے بھی مل لوں گی. وہ سرعت سے کہتی اندر بڑھ گئی جبکہ ارتسام مامی جان کو سلام کرتا ان کو بتا کے صنم کے روم میں جانے لگا. دیبا وہیں صنم کی امی کے پاس بیٹھ گئی. پانی تو پینا نہیں تھا, بس اندر آنا تھا. ارتسام کی بے چینی اچھے سے نوٹ کی تھی اس نے. جس طرح وہ اندر گیا تھا کمرے میں اور جاتے دروازہ بھی بند کر دیا تھا. دیبا کو جیسے مرچیں لگی تھیں. مجھے رخصت کرنے سے پہلے ہی آ گئی تم. اندر جاتے اس نے دروازہ بند کرتے شکوہ کیا. صنم اس کی آواز پر مڑی تو سنجیدہ تھا اسی کو دیکھ رہا تھا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ امی کیا سوچیں گی؟ وہ بند دروازہ حق تک دیکھتی سٹ پٹا کر گویا ہوئی. آپ کو ان کو بتا کر آیا ہوں. لاپرواہی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کے ذرا قریب ہوا. ایسے کیوں آ گئی؟ جانتی تھی نا کہ پریشان ہوتا ہوں. ناراضگی کا اظہار کرتا اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلانے لگا جبکہ صنم کا دھیان دروازے پر تھا. بس جلدی میں آ گئی. کچھ نہ سوچتے وہ بس یہی کہہ پائی. یہ نہ کہا کہ دیبا کا اس کے ساتھ ہونا چبھا تھا اسے. تایا جان نے کہا تھا اسے اس کی دوست کے گھر سے لے آؤں. انکار کیا بھی پھر بھی انہوں نے بھیج دیا. تمہاری انہی کے پاس ہی گھر تھا تبھی تمہیں لینے آ گیا. اس کی ناراضگی کو سمجھتے وہ بیٹھتے آہستہ سے کہنے لگا اگر آپ اس سائڈ نہ جاتے تو مجھے نہیں لینے آتے. ساری بات سے وہ ایک اور شکوہ نکال لائی. تمہارے پاس ہی آنا تھا تبھی انکار کر رہا تھا کہ تایا جان کو. وہ ہلکا سا ہنس کے بولا اچھا ٹھیک. اتنی سی بات پر اپنا موڈ ٹھیک کر لیا اس نے. خواہ موڈ خراب کرنے سے بھی کچھ نہیں ملنا تھا. وہ اچھے سے ارتسام کو جانتی تھی وہ کس کردار کا مالک ہے تو ایسے ناراض ہونے کا مطلب صاف تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ناراض کرتی
وہ ابھی فریش ہو جاؤ، اس کو گھر چھوڑنے کے بعد تمہارے ساتھ لنچ کا ارادہ رکھتا ہوں میں۔ وہ اپنا مین مقصد بتانے لگا، جس پر وہ مسکراتی، دل میں جو بات ہے سب سے پہلے مجھ سے شیئر کرنا، بات کلیئر کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھ کو پشت پر لب رکھتا، اس کی دھڑکنیں ساکت چھوڑتا، کہہ کر روم سے نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ماں جان سے پیار لیتا، دیپا کا اشارہ کیا چلنے کا اور وہ اٹھ بیٹھی، مان گئی۔ وہ کھڑے ہوتے ہی اس نے پوچھا، اس کے سوال پر جہاں ارتسام رکا وہیں صنم کی امی چونکی، مطلب ان کی بیٹی اپنے شوہر سے ناراض تھی؟ کون؟ صنم نے کچھ کہا بیٹا؟ امی نے پریشانی سے ارتسام کو اس سے پوچھا۔ ارے نہیں ایسا نہیں، ناراض تو نہیں ہے وہ، میں تو اسے یہ کہنے گیا تھا کہ تیار رہے، لنچ کرنے جانا ہے۔ مسکراتے ان کے پاس آتا دیپا پہ سنجیدہ سی نظر ڈال کے بتانے لگا، لیکن وہ تو ناراض ہو کے آئی تھی۔ دیپا نے پریشان ہوتے پھر کہا، غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، دانت پیستا بولا جب صنم اوپر روم میں آئی تھی۔ ارے آپ گئے نہیں؟ اس کو ابھی وہیں کھڑے دیکھ کر صنم حیرت سے بولی، جا رہے تھے بس، اپنی ساسو ماں کو یہ بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو لینے آؤں گا آج۔ وہ شرارت سے کہتا صنم کی امی کے پاس سے اٹھا، جبکہ صنم اس کی بات پر سٹ پٹا گئی۔ تیار رہنا، آنے لگا ہوں میں۔ اس کے پاس آتے پھر بولا، اصل میں وہ جتا رہا تھا، جبکہ صنم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے امی کچھ پرسکون ہوئی، ورنہ وہ دیپا کی بات کا اثر کرتی صنم کو ڈانٹ پلانے والی تھی۔ جی۔ ارتسام دیپا کو چلنے کا کہتا وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بار بھی اس نے اسے مخاطب نہیں کیا، نہ کسی سوال کا جواب دیا۔ دیپا اپنی انسلٹ محسوس کرتی جلے دل سے خاموش ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی دروازے کو زور سے پٹکنا نہ بھولی، جس پر ارتسام کو غصہ بہت آیا، لیکن ضبط کر گیا۔ اس کو چھوڑنے کے بعد وہ صنم کو لینے پہنچا، اسے لنچ کروانے لے گیا۔ ارادہ اس کا یہی تھا، بس اپنے تایا جان کی مداخلت پر وہ صبر کر گیا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ دیپا کے دماغ میں فطور ان کا اپنا بھرا ہے، جس پر وہ وقتاً عمل کرے گی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، اور اس کے مقصد کو اچھے سے جانتا تھا۔ ایسا تو وہ بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ کسی تیسرے کی وجہ سے وہ اپنا رشتہ خراب کرے، تبھی صنم سے زیادہ اس کو ضرورت تھی اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی۔ دوپہر کے اس حصے میں جہاں سورج اپنی جگہ پر تھا، وہیں سردی آنے کا کوئی خاص امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید سردیاں بھول گئی تھیں کہ یہ ان کے مہینے چل رہے ہیں۔ اپنی ان دو کھلونوں کے ساتھ وہ چارپائی پر بیٹھی مگن سی کھیل رہی تھی۔ جب یہ کچھ فاصلے پر بیٹھا، وہ اپنے ملازم سے کام کی بات ڈسکس کر رہا تھا۔ ڈیرے پر بنے کمروں کے پیچھے ٹیوب ویل کی موٹر لگی تھی، اور اس کا سارا نظام وہیں پر تھا۔ پاس درخت اور خوب سی جھاڑیاں تھیں۔ گرمی اتنی زیادہ تو نہ تھی، لیکن ابھی گرمی کی دوپہر ہی لگ رہی تھی۔ چھوٹے سے گلابی لون کے فراک میں وہ چارپائی پر بیٹھی مگن تھی، جب آہٹ سنائی دی۔ ایک بار ادھر دیکھا، دوسری بار وہ پھر دیکھا، مگر ایسے ہی مگن وہ اگنور کر رہی تھی۔ جب ایک بار پھر اپنے نام کی پکار سنائی دی، گردن گھما کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر بیٹھا وہ اپنے بابا کو دیکھنے لگی، جس کی نظر ابھی بھی اسی کی طرف اٹھی تھی۔ اماد کو دیکھتے وہ مسکرا کے پھر کھلونے میں مگن ہو گئی۔ مزید پل گزرے، دعا کو پھر آہٹ کے ساتھ ساتھ اپنے نام کی پکار سی محسوس ہوئی۔ بچے تو ہوتے ہی تجسس کے مارے ہیں۔ وہ بھی آہستہ سے چارپائی سے اتری اور ڈیرے پر موجود کمروں کی جانب جانے لگی۔ ارد گرد دیکھتے تو کوئی نہ ملا، تو کمروں کی سائڈ پر بنی جھاڑیوں اور درختوں کو دیکھنے لگی کہ شاید یہاں ہو کچھ۔ وہ آہستہ سے اپنے چھوٹے قدم اٹھاتی جھاڑیوں کے پاس جانے لگی، جب کسی نے اس کو اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا۔ دعا نے الجھ کر سامنے موجود نفس کو دیکھا اور پھر گردن گھما کے مصروف بیٹھے اماد کو۔ دعا کہاں ہے؟ اماد کو چارپائی پہ نہ پاتے اماد نے خدا بخش سے پوچھا۔ سائیں ابھی تو یہیں تھی، گڑیا کھیل رہی تھی، وہ بھی اسے نہ پا کر ہڑبڑا گیا تھا۔ کیا مطلب ابھی یہیں تھی؟ وہ پل میں متفکر ہوا، کہاں گئی؟ ابھی تو اس نے بھی دیکھا تھا وہ کھیل رہی تھی، پھر اچانک اسے کہاں گئی ہے وہ؟ اماد غصے سے دھاڑا تو سب اسے کھیتوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اماد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی جسم سے جان نکل جائے گی۔ کیا ہوا ہے؟ کیف وہاں پہنچتے ہڑبڑی دیکھتے اماد کے پاس آیا، جو خود ڈیرے کے کمروں کے اندر دعا کو پکار رہا تھا۔ یار دعا بھی یہی کھیل رہی تھی، پتہ نہیں اچانک کہاں گئی، آواز بھی نہیں دے رہی وہ۔ اماد نے پریشانی سے کہا تو کیف ریلیکس ہونے کا اشارہ کر کے خود بھی دیکھنے لگا۔ پریشان نہ ہو، ادھر ہی تمہیں تنگ کرنے کے لیے چھپی ہوگی۔ اس کو کہتا وہ کمروں سے باہر آیا۔ حقیقت میں اس کا بھی دل ڈوب رہا تھا، سوچتے کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اللہ نہ کرے۔ وہ آیت الکرسی پڑھتا ڈیرے کی سائڈ پر دیکھنے لگا۔ دعا اچانک دماغ میں جانے کیا آیا اور ڈیرے کے پچھلی حصے کی جانب جانے لگا، جہاں موٹر وغیرہ تھی۔ جھاڑیوں کی سائڈ پر کرتا دعا کو آوازیں دیتا پچھلے حصے پہنچا تو ایک سکون کی لہر جسم میں سرایت کر گئی۔ گہرا لمبا سانس لیتے، اعصاب کو نارمل کرتے، احتیاط سے آگے بڑھا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ موٹرز کی دوسری سائڈ پر وہ اپنی فراک گندی کیے وہاں سکون سے بیٹھی چاکلیٹ کا ریپر کھولنے میں مصروف تھی۔ یہ کس نے دیا ہے؟ اس کے پاس پہنچتے گود میں اٹھاتے حیرت سے پوچھنے لگا، کیونکہ یہ سب کچھ جاننے کے تھے کہ گل دعا کو چاکلیٹ نہیں دیتی تھی، لیکن کیا پتہ اماد نے دی ہو۔ اماد کو موبائل پر میسج کیا کہ دعا کمروں کے پچھلی سائڈ تھی تو پریشان نہ ہو۔ یہاں کیسے آ گئی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا تو وہ احتیاط سے جھاڑیوں کو گزرتا نکلا وہاں سے کہ اچانک ہولی والی افتاد پر وہ خود سائڈ پر آ
گرا جب دعا چیخ پڑی، میری بچی کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ شدت سے سینے سے بھینچتے اس کے نقوش کو چومتا وہ نم لہجے میں بولا، جبکہ کیف کا دل کیا کہ یہیں سے کوئی پتھر اٹھا کر دے مارے، کم از کم چھینتا تو نہ اس سے۔ یار مانا کہ تیری بیٹی ہے لیکن میں بھی اس کا کچھ لگتا ہوں، مجھ سے چھینتا تو نہ، میں تیرے پاس ہی لا رہا تھا اسے۔ وہ سنبھل کر کھڑا ہوتا بولا کہ عماد نے کیف کو بھی سینے سے بھینچا جس پہ دعا کو سینڈوچ بن گئی۔ شکریہ یار، فرتے جذبات سے بولا۔ کسی کو کھونے کا احساس کیا ہوتا ہے وہ عماد نے آج محسوس کیا تھا۔ اس کے قدم چلنے سے انکاری تھے جب دعا کو اس کی جگہ نہ پایا۔ اب جیسا دعا کو دیکھتے جس میں توانائی آ گئی تھی، یہ کہاں سے ملی؟ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ دیکھتے عماد نے حیرت سے پوچھا۔ میں بھی یہی پوچھ رہا تھا اس سے، کیف نے الجھ کر بولا، کیونکہ اس کو لگا تھا کہ یہ عماد نے دی ہوگی۔ گڑیا کہاں سے ملی؟ کس نے دی آپ کو یہ؟ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ لیتے عماد نے سونگتے پوچھا۔ وہاں ایک انکل تھے، انہوں نے دی ہے، وہ سادگی سے بولی تو دونوں کو جھٹکا لگا۔ کون تھا وہ؟ کیف نے پوچھا کہ شاید کسی ملازم نے دی ہو، اس سے پتہ لگا نہیں؟ وہ لا علمی کا اظہار کر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ کبھی بھی بغیر بتائے نہیں جانا، اوکے؟ بری بات ہوتی ہے، اور کسی سے چیز بھی نہیں لیتے۔ چاکلیٹ کو وہیں چارپائی پر پھینکتے عماد دعا کو لے کر گھر جانے لگا۔ خدا بخش عماد کو جانے کے بعد کیف نے آواز دی، پتہ کرو یہاں کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کسی نے جس کو پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ کیف نے سنجیدگی سے حکم دیا تو وہ جی اچھا کر کے چلا گیا۔ ان کے لیے واقعی حیرانگی کی بات تھی، کوئی ان کی بچی کو ایسے کیسے اپنے پاس بلا سکتا تھا؟ کوئی تو تھا اس کے پیچھے، اور شاید وہ وہی شخص ہو جو یہاں اکثر راتوں کو آتا تھا۔ یہاں گرمی کی چھٹیاں چل رہی تھیں جب پہلی بار اس شخص نے گل کو دیکھا تھا۔ آصف رفاقت جہانگیر کے والد کا کوئی قریبی دوست تھا جن کا وہ بھائی تھا۔ تب گل 22 سال کی تھی اور عماد کے لیے اپنے دل میں موجود جذبات سے بخوبی واقف تھی، لیکن وہ اس سے کافی چھوٹا تھا تب، اسی لیے وہ جذبات اپنے تک راز رکھے ہوئے تھی۔ حویلی کے تینوں لڑکے بھی شہر سے یہاں چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے۔ کیف کی بڑی بہن زرگل اور گل یہاں پاس ہی کسی قریبی کالج میں پڑھتی تھی۔ ان دونوں کی دوستی بھی کافی مضبوط تھی اور گل کے دل میں پلنے والے جذبات سے وہ بھی باخبر تھی۔ صحن میں بیٹھتے وہ دونوں کسی بات پر کھلکھلا رہی تھی، جب اچانک سے مہمان گھر میں داخل ہوئے تو وہ دونوں حیرانگی سے دیکھنے لگی کہ دن کے اس پہر کون آ گیا۔ ابھی وہ دونوں الجھن میں تھی جب گاڑی سے کوئی فیملی باہر نکلی اور ملازم ان کو مہمان خانے کی طرف لے گئے۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ وہ آصف رفاقت کے دوست کی فیملی ہے۔ ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بھائی بھی تھا جو دکھنے میں کافی اچھا تھا، خوبرو نوجوان۔ ایک دو بار وہ رفاقت خان کی حویلی آئے تو اتفاقاً گل بھی موجود ہوتی تھی۔ گھر واپس جاتے اس لڑکے نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا گل کے بارے میں۔ پہلے تو اس کے بڑے بھائی حیران ہوئے، پھر سوچا کہ قریبی دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی، اچھا ہوگا۔ عماد سے وہ شروع سے ہی انسیت رکھتی تھی، ایک کشش تھی جو اس کی جانب کھینچتی تھی اسے۔ عماد نے بچپن سے زیادہ تر وقت اپنا گل کے ساتھ ہی گزارا تھا، وقتی لگاؤ تھا شاید کچھ اور، لیکن آہستہ آہستہ گل عماد سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے اپنی پسند کا ذکر کرے یا اظہار کرے۔ پہلے سوچا کہ گل زرگل کو بتا دے، لیکن کبھی ہمت نہ ہوئی۔ ایسے ہی ایک دن وہ عماد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب گل نے جانے کیا سوچتے ہوئے بات شروع کی۔ عماد جی چھت پر بیٹھتے وہ دونوں اپنی اپنی کتاب پکڑے مطالعہ کرنے میں مصروف تھے جب گل نے پکارا۔ کبھی سوچا کہ اگر زندگی ایسی نہ ہوتی تو؟ پینسل کی تھوڑی پر رکھتے سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تب کیف بھی ان کے پاس ہی آ بیٹھا۔ نہیں، اتنی فرصت ہی نہیں کہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو سوچیں، اور جو آنے والی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسی ہے، تو سوال فضول ہے، عماد نے اسے مسکراتے دیکھ کر کہا۔ تو کیف نے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ امپریسو، آپ بھی اس وقت کا سوچیں، اگر ایسا سب ایسے نہ ہوتے جیسے اب ہیں تو؟ وہ پھر اصرار کرنے لگی۔ مثلاً وہ متجسس ہوا، مثلاً کہ میں آپ سے چھوٹی ہوتی اور آپ بڑے۔ گل نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ تو کیف جانے کیوں ہنس پڑا، جبکہ گل خجل سی ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے کیف؟ وہ چڑی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ویسے اگر تم چھوٹی ہوتی اور عماد بڑا تو؟ کیف نے جان بوجھ کر آدھا جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ تو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں، تب بھی سب یہی ہونا تھا جو اب ہو رہا، بس آپ کی جگہ میں نے بیٹھ کر یہ کتاب پڑھنی تھی اور آپ نے یہ۔ وہ سوچتے کہنے لگا، آخر میں شرارت سے کہتے ہنس دیا۔ ہاں، اگر تم گل کی جگہ ہوتے تو پھر تم بھی گل سے؟ کیف اپنی ہی بات کہنے لگا جب گل نے سٹپٹا کر اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ کیا کہہ رہے ہو کیف فضول میں؟ گل نے خجل ہوتے کہا، جبکہ کیف اس کے روکنے پر مسکراہٹ دبا گیا۔ عماد اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر مطلب کیا تھا۔ پھر تم بھی گل سے ایسی گپے لگاتے جیسے وہ اب لگا رہی ہے۔ وہ سرد سے بات بدل گیا کہ گل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر عماد آسودگی سے مسکرائے، شاید وہ کچھ اور سننے کی خواہش میں تھا۔ گل! عماد کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی، بیڈ سے نیچے اترتے جلدی سے باہر نکلی۔ جی یار کچھ کھانے کو دیں، اس نے دعا کی جانب اشارہ کیا جو منہ بنائے کھڑی تھی۔
کیا ہوا اسے؟ اپنی بیٹی کا اترا چہرہ دیکھتے وہ محبت سے پوچھنے لگی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس آپ کھانا لائیں، بھوک لگی ہے۔ دعا کو گھورتے وہ گل کو کھانے لانے کا بولا اور خود اس کی انگلی پکڑتے ٹیبل کے قریب لے گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ماما غصہ ہوں گی، پھر بھی ضد کر رہی ہیں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، کیونکہ اس سے چاکلیٹ لینے کے بعد وہ اب بھی اس کی ضد لگا کے بیٹھی تھی۔ تھوڑی سی دے دیں، پھر نہیں لوں گی نا، وہ معصومیت سے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، رات کو لاؤں گا، ابھی ماما کو نہیں بتانا ورنہ ڈانٹیں گی۔ اس کی بات مانتے اسے خوش کر کے جس پر وہ کھلکھلا اٹھی۔ گل نے دونوں کو کھانا دیا، ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دعا کو کھانا خود کھلانے لگی، جبکہ اپنے اوپر اس کی نظریں محسوس کرتے نظر انداز کر رہی تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ ٹیبل پر موجود اس کی خاموشی کو توڑا۔ نہیں، ابھی بھوک نہیں تھی۔ دعا کا کھانا ختم کرواتے وہ بغیر دیکھے بولی۔ اب کہ عماد نے محسوس کیا کہ وہ اس سے دیکھ کر بات نہیں کرتی تھی یا کتراتی تھی، جو بھی تھا، لیکن اس کا ایسے جھجکنا کترانا تو بہت دلکش تھا۔ یہ پورا ہفتہ اس کا کسی نہ کسی اسائنمنٹ میں گزرا تھا اور ساتھ ہی اس کی پریکٹیکل بھی شروع ہو رہے تھے۔ حیام کو اپنا آگے کا وقت بہت مصروف نظر آ رہا تھا، تبھی وہ آج ایک عدد اسائنمنٹ مکمل کرنا چاہتی تھی تاکہ باقی بھی آرام سے پرسکون ہو کر کرے۔ ابھی وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے ہاسٹل میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ بات لیتے وہ فریش ہوتے لیپ ٹاپ اور کچھ نوٹس وغیرہ اٹھائے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بالوں کو اس نے جوڑے میں قید کر لیا تھا، ابھی وہ کل والی فراک میں تھی۔ اپنا ٹاپک لیتے وہ سرچنگ کرنا شروع ہوئی۔ کچھ مطلوبہ چیزیں ملنے پر اس کے موبائل میں محفوظ کرتی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں کچھ کام کا مواد ملا تو اپنا کام شروع کرنے لگی، جب موبائل پر اصفہان کی کال آ گئی۔ مسکراتے ان کی کال اوکے کرتے کان سے لگایا اور حال احوال پوچھنے لگی۔ ان سے باتیں ہوئی تو اپنی بھابھی سے باتیں کرنے لگی، لیکن وہ ان کو یہ نہ کہہ پائی کہ ابھی وہ مصروف ہے۔ 2 دن ہو گئے تھے یہاں آئے اور اب ان سے بات ہو رہی تھی اس کی۔ وہ کال رکھنے کا سوچ رہی تھی کہ جب زوفا نے بتایا کہ دادی جان بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس سے گھڑی میں وقت دیکھا تو جھٹکا لگا کہ مسلسل 1 گھنٹہ وہ ان سے باتیں کرتی رہی تھی اور کام ابھی تک شروع نہیں کیا تھا۔ دی جان سے بات کرتے وقت وہ اور گزر گیا۔ وہ نہیں تھا کہ حیام کو وہ عزیز نہیں تھی یا بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس ابھی چاہ رہی تھی کہ اپنا کام مکمل کر لے، پھر فرصت سے ان سے بات کرے گی آرام سے بغیر کسی پریشانی کے۔ ان سے بات کر کے فارغ ہوئی تو اپنا کام دوبارہ سے شروع کرنے لگی۔ اپنا دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھا اور مسکرا کر کام شروع کیا۔ ابھی اسے 10 منٹ بھی نہیں ہوں گے کہ صنم کی کال آ گئی۔ ہاں صنم، اسپیکر پر رکھتے اس نے پوچھا، یار مارکیٹ جانا ہے تو یہ تیار ہو جا، آ رہی ہوں میں۔ اس کی بات سنتے وہ بے بس ہو گئی کہ اب کیا کہے۔ یار میں کام کر رہی ہوں۔ ابھی اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کن الفاظ میں انکار کرے۔ تھوڑا ہی وقت لگے گا، بس ایسے بھی آف ہے پورا ہفتہ۔ صنم نے اصرار کیا تو حیام کو اب کی بار رونا آنے لگا۔ صنم یار کل کا پلان کر لو یا پرسوں، لہجے میں واضح بے بسی تھی۔ پلیز تھوڑا سا ٹائم لگے گا، میں اعتصام کو کہوں گی، وہ چھوڑ جائیں گے تمہیں یہاں جلدی، پرومس جلدی آ جائیں گے ہم۔ صنم ترلے منتوں پہ آ گئی۔ یار اچھا آ رہی ہوں۔ بے بسی سے اس کا غصہ آنے لگا۔ جب بھی وہ سوچتی تھی کہ آج کام مکمل کر لوں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا جس کی وجہ سے وہ جلدی ہونے کے بجائے لیٹ ہونے لگتا۔ اوہ، غصے سے اپنے بال وہ مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ آج ہی کیوں بے بسی غصے میں بدلی اور غصہ رونے میں؟ اپنی چیزیں غصے سے پٹکتی اس نے وہیں بیٹھے رونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا کوئی کام، غصے سے سب پرے کرتے وہ اٹھی اور بات میں جا کر بند ہو گئی۔ سانس لو، لمبی سانس لو۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے وہ بات میں کھڑی لمبی سانس لینے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، کل ہو جائے گا کام، ریلیکس۔ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے اوپر دیکھتے اپنی آنکھوں کو نمی کو اندر کھینچتے وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ نارمل ری ایکشن تھا، جو وہ جانتی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی کام کرنے کی خواہش کر لو تو وہ اندر بہت سے دوسرے کام آ جاتے کہ اپنا پکا کیا ارادہ پورا بھی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں بے بسی، غصہ اور آخر میں رونا۔ ایسے میں اسے یہ بھی پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، تبھی لمبی سانس لیتی اپنے آنسو بہنے دیے۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے سار کو بھگو گئے، تب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حل دکھائیں گے۔ یہ بہترین کارساز ہے۔ اپنا غبار و غصہ نکالتے وہ ہلکا پھلکا ہوئی اور کپڑے چینج کرنے لگی۔ خود کو ہلکا پھلکا سا تیار کرتی وہ آئینے میں دیکھتی صنم کو کال کرنے لگی کہ وہ نکل چکی ہے۔ مزید تھوڑی دیر میں وہ صنم کے ساتھ مارکیٹ میں تھی۔ یار تم خاموش کیوں ہو؟ صنم نے اس کی سنجیدگی دیکھتے پوچھا۔ صنم میرا دماغ آؤٹ ہے اس لیے بات نہیں کر رہی، صاف گوئی کا مظاہرہ کرتی وہ ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایسے ہی چلتے پھرتے اس کا موڈ فریش ہو گیا تھا اور مسکراتی اب صنم کے ساتھ دے رہی تھی۔ یار تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ ابھی وہ آئس کریم پارلر بیٹھا آئس کریم کھا رہے تھے جب صنم نے بات شروع کی۔ ہاں بتاؤ، اس کی طرف دیکھتے گا۔ یار وہ نا اعتصام چاہ رہے تھے کہ رخصتی ہو جائے اور انہوں نے بابا سے بھی بات کر لی ہے، لیکن میں تیار نہیں ہوں ابھی تو، سنجیدگی سے بتا کر وہ حیام کو دیکھنے لگی جو اب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یار،
میں واقعی تیار نہیں ہوں اپنا گھر چھوڑنے کو۔ وہ واقعی بے بسی سے بولی، اس میں ایسی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، تم اعتصام بھائی سے کہو بس۔ ایک بات کہہ کے حل پیش کیا۔ ان سے بات کی تھی تو جناب کا جواب تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ منہ بنا کر بولی تو حیام نے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ معنی خیزی سے بولی اور آئس کریم کو کھانے لگی۔ فضول بولتی رہنا بس، صنم نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، جس پر وہ ہنس دی۔ کب کا کہہ رہی ہیں وہ رخصتی کا، تاکہ میں تیاری کر لوں؟ حیام نے سنجیدگی سے پوچھا کہ صنم نے تعصب سے دیکھا۔ کوئی فکر ہی نہیں، میری بس شادی کی پڑی تھی تمہیں، مکمل افسوس کا اظہار کرتی اسے کوسنے لگی۔ بتاؤ یار کب ہے؟ پھر میری بھی آ رہی ہے۔ وہ بیزار سی بولی کہ اب کی بار صنم کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ تمہاری کب ہے؟ میری کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی، بس 1-2 ماہ میں، حیام نے معلومات کے مطابق کہا جو اسے زوفا سے ملی تھی۔ واؤ یار، تو بہت اچھی بات ہے، مطلب کہ میں تمہاری شادی پہ اپنی شادی کے جوڑے پہن سکتی ہوں؟ صنم نے پرجوش سی بولی۔ کیا مطلب کہ میری شادی پہ تم اپنی شادی کے جوڑے پہنو گی؟ کب ہے تمہاری شادی یہ تو بتا دو، کب سے پوچھے جا رہی ہوں؟ اللہ اللہ، ایک تو تم حد کرتی ہو۔ وہ مکمل بیزاری دکھاتے اٹھنے لگی جب صنم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈرامے نہ کر، آرام سے بیٹھو، بتانے لگی ہوں۔ اس مہینے کی لاسٹ پہ چاہ رہے ہیں وہ۔ شرمانے کی ایکٹنگ کرتی وہ بتانے لگی کہ حیام کا کہکا بے ساختہ تھا۔ قسم سے بڑا مزہ آئے گا جب تم ایسے شرماؤ گی، وہ ہنستے ہوئے بولی کہ صنم نے اس کے بازو پر خفگی سے ہاتھ مارا۔ وہاں سے وہ ابھی اٹھی تھی کہ جب صنم نے حیام کو پکارا۔ ہاں، باہر نکلتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ سراسیم ہے نا، ایک جانب آنکھوں سے اشارہ کرتے بتایا تو تعقب میں حیام نے دیکھا جہاں وہ اپنے حسب معمول ڈریسنگ میں بیٹھا، گلاسز لگائے، اپنی سائڈ کی مسکراہٹ لیے کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ چہرہ دوسری جانب تھا تو وہ لڑکی کو دیکھ نہ پائے۔ ہاں ہے تو وہی، کیا پتا ان کی کوئی جاننے والی ہو یا بیوی۔ حیام نے دیکھتے تبصرہ کیا۔ جاؤ یار، بیوی بن ہی نہ جائے کوئی، جتنا وہ ریزرو رہتے ہیں شاید ہی کوئی لڑکی شادی پر آمادہ ہو۔ صنم نے ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے کہا۔ یار ویسے ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو، ریزرو سا، کسی سے فری نہ ہونے والا۔ حیام نے باہر نکلتے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چاہے پھر وہ کسی بھی لڑکی سے ملے ایسے۔ صنم نے تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد کروایا۔ ایویں نہیں، کسی کو ایک جھلک دیکھتے رائے قائم کرتے، پاگل، کیا پتا کوئی جاننے والی ہو یا واقعی بیوی۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کی بات کی تصحیح کی، جس پر صنم نے بھی تائید کی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اس کا وقت برباد ہوگا، فضول میں گھومنا پڑے گا، لیکن وہ یہاں صنم کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار رہی تھی۔ شاید واقعی اللہ نے یہ وسیلہ بنایا تھا کہ وہ کچھ دیر اپنے دماغ کو پرسکون کر سکے اور آئندہ آرام و تحمل سے اپنے کام سر انجام دے۔ اس کا دل و دماغ اب واقعی پرسکون تھا۔ پہلے وہ بس دل کی رضامندی پر جلدی سے اپنا کام کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ دماغ تب راضی نہیں تھا کیونکہ اس کو سکون چاہیے تھا اور وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ تبھی اپنا غبار نکالتی وہ صنم کے ساتھ آ گئی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتیں، ہلکی سی ہنسی سے بھی وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اگلے دن کا شیڈول پلان کرتے وہ بستر پر لیٹی اور موبائل پر تھوڑا سا کام سرچ کرنے لگی کہ ایسے وقت گزرے گا کہ اور نیند بھی آ جائے گی۔ جب سرچنگ کرتے تھک گئی تو موبائل بند کرتے آنکھیں موند گئی۔ آج پھر سے آنکھوں کے پردے پر اس کا چہرہ لہرانے لگا، جانے کیوں وہ اسے سوچنے لگی تھی، بے ساختہ بے اختیار ہی وہ اس معاملے میں، لیکن کیوں؟ شاید آج کی باتوں کی وجہ سے ایسا ہو۔ خود ہی سے سوال کرتی، جواب دیتی، آنکھیں وہاں کرتی، چھت کو دیکھنے لگی۔ سو جا حیام، ورنہ کل جلدی نہیں اٹھ پاؤ گی۔ خود کو ہمیشہ کی طرح سرزنش کرتی، دلاسے دیتی سونے لگی۔ کیف کی دادی جان نے ہماری شادی کا کہہ دیا ہے، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اپنے کمرے میں بیٹھے سامنے بیٹھے اصفہان اور زوفا کو دیکھتے انہوں نے بات شروع کی۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتائیں، پھر ہم حیام سے بھی رائے لے لیں گے۔ اصفہان نے نرم مسکراہٹ سے کہا۔ حیام سے کیا رائے لیں گے؟ اس معاملے میں بیٹیوں سے رائے تو نہیں لیتے نا؟ دادی جان نے اس کی بات پر ہنس کر کہا۔ رائے نہیں، لیکن مرضی تو پوچھنی ہے نا، اور میں اس کی مرضی کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اس کے ہنستے وہ مدھم سا مسکرایا۔ منگنی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کی رضامندی پر ہی ہوئی ہے، اب وہ انکار تو نہیں کر سکتی۔ دادی جان آج کل کے معاشرے میں ضرور رہتی، لیکن ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ روایتی باتیں ضرور شامل تھی۔ دادی جان میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب کہ اس کی اسٹڈی کو دیکھتے ہی فیصلہ کریں گے تاکہ اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ ان کی بات پر مصنوعی خفگی سے بولا کہ زوفا نے بہن کے معاملے میں اس کے جذباتی پن کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ جانتی ہوں سب کہ تم اس سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرنے والے۔ دادی جان بھی منہ بنا کے بولی تو اصفہان اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ آپ کو بتائے بغیر یہ کہہ سکتی ہیں آپ؟ پوچھنے والا حق تو آپ کے پاس ہی ہے۔ اس کے شفقت بھرے ہاتھ کو بوسہ لیتے وہ مسکرایا۔ تمہاری بیوی جیلس ہو رہی ہے؟ ان کے ایک دم کہنے پر زوفا سٹپٹا گئی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، وہ ہلکا سا منمنائی۔ ان دونوں کو دیکھتی وہ محبت سے مسکرا رہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، انہوں نے اپنے پاس آنے کا کہا۔ اٹھ کر ان کے قریب گئی اور اصفہان کو اشارہ کیا کہ پیچھے ہوتا کہ وہ بیٹھ سکے۔ وہ بھی ہلکا سا پیچھے ہوا تو مشکل ہی وہ دادی
جان کے پاس بیٹھی، جبکہ دادی جان خود تھوڑا کھسک گئی اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ زوفا کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی زندگی کی بچوں کی دعائیں دینے لگی، جس پر وہ جھیمتی مسکرا گئی۔ جی لالا لائبریری میں بیٹھی وہ کسی بک کا مطالعہ کر رہی تھی کہ کرنے میں مصروف تھی، جب اصفہان کی کال سنتے آہستہ سے اٹھ کر وہ لائبریری سے باہر آئی۔ ضروری بات کرنی ہے، مصروف ہو۔ انہوں نے تمہید باندھی تو لائبریری کے کوریڈور سے چلتی وہ گراؤنڈ والے حصے میں آ گئی اور وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ نہیں مصروف تو نہیں ہوں، آپ بتائیں۔ موسم کے تیور آج ٹھیک نہیں تھے، شاید وہ برسنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ گھر کا چکر کب لگاؤ گی لالا؟ ابھی تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کل تھیسس شروع ہوئے ہیں تو ان میں بہت ٹائم لگ رہا ہے۔ ہوا کے دوش سے ہلتے پتوں کو دیکھتے کہا، شادی کے بارے میں بات کرنی تھی تم سے۔ کیف کی فیملی ڈیٹ مانگ رہی ہے۔ بغیر لگی لپٹی وہ اب سیدھا کال کرنے کا مقصد بتایا۔ شادی کا نام سنتے وہ سنجیدہ ہو گئی۔ کیا نہیں کرنی؟ اصفہان نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ ارے نہیں، ایسا کب کہا میں نے، ہلکا سا ہنس کے بولی۔ لیکن ابھی اتنی جلدی؟ تھوڑے دن پہلے ہی تو منگنی ہوئی اور اب شادی؟ آنکھیں گھما کے بولی کہ اصفہان کو محسوس ہوا جیسے وہ شادی سے بھاگ رہی ہے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، ہماری بھی تو جلدی میں ڈیسائیڈ ہوئی تھی۔ ویسے بھی امات کے ساتھ میں ولیمہ کرنا چاہ رہے ہیں، تبھی تم لوگوں کی شادی کی عجلت ہے دی جان کو۔ اصفہان نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ان سے کہہ دیں کہ 2 ماہ تک انتظار کریں، کیونکہ میری مصروفیات یہاں بڑھ گئی ہیں اور 2 ماہ میں سیمسٹر ختم ہو جائے گا، تب آپ تاریخ دے دیجیے گا، ورنہ ابھی ایسی کوئی بات ہوئی تو میرا دماغ پھر انہی کاموں میں رہے گا۔ وہ اپنی مصروفیت صاف دل سے ظاہر کرتی گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں پہلے دادی جان سے مشورہ کروں گا، پھر تمہاری مرضی بھی بتا دیں گے۔ تم پریشان نہ ہو اور آرام سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اصفہان نے مسکراتے کہا اور اس کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے کال کاٹی۔ گہری سانس بھرتے وہ سیڑھیوں سے اٹھی اور اندر کی جانب قدم بڑھائے اور لائبریری میں چل دی۔ کھانا بہت مزے کا بنا ہے۔ کھانے کی میز کے ارد گرد ابھی سب بیٹھے شام کا کھانا کھا رہے تھے جب ارتسام کے والد نے کھانے سے لطف اٹھاتے تبصرہ کیا۔ ارتسام اور اس کے والد صاحب آئے تھے مہمان خصوصی بن کے۔ شکریہ بھائی صاحب، انہوں نے مسکراتے تعریف وصولی، جبکہ صنم ایک نظر ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ بندہ کبھی جھوٹی تعریف ہی کر دیتا ہے کہ میں نے سب بنایا۔ چلو سب نہیں، ایک کڑھائی کی ڈش تو اس نے ہی بنائی تھی نا۔ تم نے کیا بنایا ہے؟ ارتسام نے اپنے ساتھ بیٹھی بیگم کی طرف جھکتے سرگوشی کی۔ بے وقوف وہ جلانے والی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولی کہ ارتسام متبسم ہوا۔ انسان اسی کام میں ماہر ہوتا ہے جو وہ ہوتا یا سمجھتا ہے خود کو۔ ارتسام نے سنجیدگی سے کیے گئے تبصرے پر صنم نے دانت پیسے۔ کڑھائی بنائی ہے میں نے، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی کہ اس نے ایک نظر اپنے سامنے پڑی خوش شکل کڑھائی کے باؤل کو دیکھا۔ شاید اس نے خود جان بوجھ کر ٹیبل سے ایسے سیٹ کی کہ اپنی بنائی ڈش وہ اس کے سامنے پیش کرتی بغیر کہے شکل بتا رہی ہے۔ وہ بھرپور جائزہ لیتے اسے تپانے کے لیے بولا، زہر بھی شامل ہے اندر، معلومات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ اپنی انگلی میں ڈال کر چکھو۔ وہ تعصب سے گردن نفی میں ہلاتا بولا۔ بات کا مطلب سمجھتے صنم نے ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں پلیٹ رکھی، اس کے سامنے اس کے چاول ڈالنے لگی، جبکہ ارتسام مزے سے اپنی پلیٹ میں کڑھائی نکال رہا تھا۔ فون پر رابطہ کرتے آپ سے سرسری سی بات تو ہو گئی تھی، لیکن اب موقع مناسبت کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کھانا کھانے سے فری ہوئے تو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے سے لطف اٹھا رہے تھے۔ جب ارتسام کے والد نے بات شروع کی تقریباً سبھی واقف تھے بات سے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری طرف سے تمام تیاریاں مکمل ہیں، کسی دن آپ باقی بڑوں کو بھی ساتھ لائیں تو باقاعدہ رسم کرتے تاریخ پکی کر دیتے ہیں۔ صنم کے والد نے قدوس صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو امی نے صنم سے آنکھوں میں یہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کچن دیکھنے کا کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہمیں سب کچھ بھی نہیں چاہیے بھائی صاحب، بس اب بچی کو ہمارے ساتھ رخصت کریں، اللہ کا دیا سب ہے ہمارے پاس، بس اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے اپنے فرض سے فارغ ہوں۔ چائے کا گھونٹ بڑھتے انہوں نے کہا۔ ارتسام خاموشی سے وہاں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ شادی جلدی کرنے کی خواہش بھی اس کی ظاہر کی تھی، تبھی وہ آج یہاں موجود تھے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، اللہ مزید آپ کو نوازے، لیکن ہم اپنی خواہش سے جو اپنی بیٹی کو دیں گے وہ آپ کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ ان کی بات پر وہ ہنستے بولے تو تائیدی انداز میں سر ہلا کر، ٹھیک ہے پھر 3 دن بعد آپ لوگ آئیں اور شادی کی تاریخ رکھتے ہیں۔ ویسے تو آج بھی یہ کام سر انجام ہو جانا تھا، لیکن پھر خاندان کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خوشی میں شامل نہیں کیا۔ مصلحت سے کام لیتے قدوس صاحب نے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد ارتسام اٹھا صنم کے پیچھے آیا جو اپنے کچن کی صفائی کرتے اپنے کام میں مصروف کمرے میں موجود تھی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو اپنے کمرے میں؟ اس کی اچانک آمد پر وہ بیٹھتی ہوئی بولی، چاہیے کچھ نہیں، بس تمہارے پاس آیا ہوں، کہتے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بال نہیں کھولے تم نے؟ اس کے بندھے بالوں کو دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ پاگل ہیں کہ سب کے سامنے کھول لیتی بال؟ اس کی بات پر ہلکا سا ہنستی بولی، سب کے سامنے نہیں لیکن ابھی تو کھول ہی سکتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگا کہ صنم مسکرا کے نظریں جھکا گئی۔ آپ پاگل ہیں ارتسام؟ اگلے ہی پل اس کی فرمائش پر وہ شرماتی ہنسنے لگی۔
تیری الجھی ہوئی باتوں سے میرا دل الجھا، تیرے بکھرے ہوئے بالوں نے پریشان کیا۔ اس کے بال نہ کھولنے پر وہ خود ہی آگے ہوتی اس کی چٹیا کو کھولتا گنگنانے لگا۔ کتنا حسین لگتا ہے جب تم اسے ادا کرتی ہو۔ پھر وہی جملہ، ویسے ہی انداز، ویسے ہی محبت بھرا لہجہ، وہی آنکھوں میں پنپتی محبت۔ اب کبھی نہیں کہا کہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ نہیں شادی کرنی مجھے آپ سے۔ اس کے بالوں کی لٹ کو آہستہ سے انگلی سے لپیٹا شرارت سے کہنے لگا۔ اب تو آپ پلے بن گئے ہیں میرے، اب ساری زندگی آپ کے ساتھ ہوں تو یہ جملہ کہنے کا اب کوئی فائدہ مقصد نہیں۔ وہ ناز نخرے دکھاتی شرارتی انداز میں بولی۔ اب تو رہائی ناممکن ہے آپ کی جناب۔ اس کی بات پر وہ دلکشی سے ہنستا اس کے قریب کرتے سینے سے لگا گیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا تو وہ گزرتا گیا۔ یونیورسٹی میں ان کے مڈ ایگزامز سے وہ بھی گزر گئے۔ پھر ان کو تھیسس کے کام پر لگا دیا گیا، مختلف قسم کے سروے، اکثر ان کو کالجز جانا پڑتا تھا، پھر کبھی اولڈ ایج ہوم۔ ایک اچھا خاصا ان کو کام مل گیا تھا، نئے نئے لوگوں سے ملنا، ان سے زندگی کے بارے میں باتیں کرنا، پھر ان سے مختلف قسم کے تجربے وغیرہ کرنا۔ بہت کچھ نیا سکھانے کو ملا تھا۔ ابھی وہ کلاس میں موجود اپنی ایک اسائنمنٹ کا ذکر کر رہے تھے جب کلاس میں ان کی ایک ٹیچر داخل ہوئی۔ تھوڑا لیکچرز گزرنے کے بعد وہ کلاس کو فارغ کرتے ان کو بریک دے گئیں تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ ایک کرسی پر بیٹھتی مسکراتی سب کو دیکھنے لگیں۔ 5 منٹ، 10 منٹ، پھر 20 منٹ گزر گئے، لیکن وہ ایسے ہی سب کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ صنم حیام کے ساتھ ساتھ ان کی مزید اور کلاس فیلوز بھی نوٹ کیا کہ وہ اپنے کام میں موبائل وغیرہ چھوڑتی ان کے قریب اپنی کرسیاں کھسکاتے بیٹھ گئیں۔ ان کے اس عمل پر ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی اور وہ ہنسنے مسکرانے لگی۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک کشش سی تھی جو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ آپ اتنی پرسکون لگتی ہیں، صنم نے اچانک اپنے ٹیچر کو دیکھتے محبت سے کہا، جس پہ وہ حیرت سے دیکھنے لگی جبکہ لبوں پر مسکراہٹ ہنوز تھی۔ پرسکون تو ہر کوئی ہوتا ہے، بے سکونی انسان خود لاتا ہے۔ صنم کو دیکھتے وہ نرم لہجے میں بولی، آپ کو پتہ، آپ کچھ بھی نہیں کریں، سنجیدہ بھی رہیں، پھر بھی آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہتی ہے جو کبھی آپ کے لبوں سے جدا نہیں ہوتی۔ جیسے مسکراتا چہرہ، حیام نے جیسے جوش سے کہا۔ واقعی ایسا لگتا ہے، میں تو بس ادنا سی کوشش کرتی ہوں خوش رہنے کی، ورنہ اللہ نے تو کبھی غم آنے ہی نہیں دیا۔ اپنی اسٹوڈنٹ کی باتیں سنتی وہ ہنس پڑی۔ آپ جب پریشان ہو تو کیا کرتی ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور اسٹوڈنٹ نے متجسس ہوتے پوچھا۔ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، سچی مجھے خود بہت سکون ملتا ہے اس سے۔ وہ اپنی بات سے سب کو متوجہ کر گئی کہ یکلخت سب ان کے سامعین ہوئے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو دل بہت بے چین رہتا ہے، ایک کھلبلی سی مچی ہوتی ہے دل میں کہ میں آپ کہیں کھول دوں، کسی کا کندھا میسر ہو اور اپنا سارا غبار نکال دوں، لیکن نہیں کرتی، کیونکہ میں جانتی ہوں مجھے اس پریشانی میں، اس بے چینی میں ڈالنے والا وہ نہیں ہے جو وہ مجھے کیسے اس سے نکلنے کا حل بتائیں گے یا مشورہ دیں گے۔ اپنے نرم لہجے میں مسکراتی انہوں نے بات شروع کی۔ جب سب اس کی بات کی تائید کرتے سر ہلا گئے۔ اگر مجھے پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس کا سب سے بہتر، ان سب کو بہتر جاننے والا تو وہ ہے، اس رب کی ذات ہے جو میرے سانس لینے سے پہلے ہی سب جان لیتا ہے۔ کرسی کی سائٹ پر کونی ٹکائے وہ چہرے کو نیچے، ہاتھوں کو مٹھی بنائے منہ سے ان کو سن رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، جائے نماز بچھاتی ہوں، 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی ساری پریشانیاں ایک پوٹلی میں باندھ کر وہیں پھینک دیتی ہوں کہ اللہ میں تھک گئی ہوں، یہ میری پریشانیاں اب آپ ان سب سے نمٹنے مجھے نہیں سنبھالی جا رہی۔ سارا کچھ اس پوٹلی میں باندھا، سارے شکوے، ساری ٹینشنز، لوگوں کی باتیں، تانے، سب کچھ، اور 2 رکعت سجدے میں جا کر وہیں اسی جائے نماز پر بیٹھ کر پھینک دی کہ اب اللہ جانے اس سب کو، میں تھک گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے ارد گرد سے جیسے ساری پریشانیاں اٹھا کے ایک پوٹلی میں باندھی اور وہیں پھینک دی۔ ان کی بات پر سب مسکرا دیے۔ میں تب ایسے ہوتی ہوں جیسے 5 سال کا بچہ روٹھ گیا ہو اپنے بڑے سے اور اب اسی کے پاس جاتے شکوہ کر رہا ہو۔ میں تو اکثر وہیں سو بھی جاتی ہوں، پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو جیسے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے بھی واقعی ایک ضدی بچے کی طرح بتا رہی تھی۔ پھر کچھ دنوں میں یا کچھ لمحوں میں مجھے راستہ مل جاتا ہے، وہیں وسیلے مل جاتے ہیں جس سے ساری پریشانیاں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، ابھی وہ اپنی بات میرے دماغ میں، دل میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کا وسیلہ بنا دیتے ہیں فوراً۔ انہوں نے جیسے سب کو ایک سکون کی راہ دے دی تھی۔ سب مسکراتے انہیں کو دیکھ رہے تھے۔ کتنا پرسکون تھا ان کو سننا، کتنا دل فریب تھا، کتنا لبھاتے تھے ان کے دل کو ان کے الفاظ، ایسے جیسے وہ خود ہی سب کر رہے ہوں۔ ایک سحر طاری تھا سب پہ، اپنی جس کو محسوس کرتے وہ
خود کھلے دل سے مسکرائیں۔ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اچانک سے انہوں نے ایک لڑکی کو مخاطب کیا جو ان کے پکارنے پر حیران ہوئی، پھر مسکرا کے کہنے لگی، آپ اتنی مثبت سوچ، مثبت باتیں کیسے کر لیتی ہیں؟ سحر کی کیفیت ابھی بھی سب کو جکڑے ہوئے تھی۔ بیٹا مثبت سوچ تو سب میں ہوتی ہے، بس منفی کو نکال دو۔ مسکراتے انہوں نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھ کے 5 منٹ باقی تھے لیکچر آف ہونے میں۔ اللہ کا کر بھی آپ کو مثبت سوچ کی جانب راغب کرتا ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ، سب کچھ مثبت ہی ملے گا۔ جاتے جاتے ان کے مسکراتے الفاظ ان سب کے کانوں میں رس گھول گئے۔ صنم کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، 1 مہینے بعد شادی طے پائی تھی، اور اب اس وقت بھی اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ حیام کے مطابق وہی ہوا۔ صنم جب اپنی پڑھائی پر دھیان دینے کا سوچی تب ارتسام کا حکم مل جاتا کہ آج فلاں جگہ جانا ہے، جس پر ایک بار وہ غصہ ہو گئی تھی کہ اب کہیں نہیں جانا، اس کے لیکچرز پیچھے رہ رہے ہیں اور جناب کو شادی کی شاپنگ کی پڑی ہے۔ ایک بار تو ارتسام نے کہہ دیا کہ ٹینشن کس بات کی ہے، وہ آرام سے پڑھا دے گا بعد میں۔ کل صنم کی مہندی تھی، اصفہان لوگوں نے بھی آنا تھا، دادی جان کے ساتھ لیے۔ ارتسام نے عماد کیف کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ ابھی صنم اور حیام صنم کے کمرے میں بیٹھے منہ پر کچھ لگائے بیٹھی تھی، اپنے ناخن کو تراش رہی تھی۔ آج گئی تھی تم پارلر؟ حیام نے اپنے پاؤں سے نظریں ہٹاتے صنم سے پوچھا جو موبائل پہ لگی وہ مسکرا رہی تھی۔ ارتسام بھائی کو کہو کہ پرسوں بات کر لیجیے گا، ابھی چھوڑ دو اس کو، بتاؤ مجھے۔ حیام نے اپنے سوالوں کو نظر انداز ہوتے دیکھا، اسے گھورتے ہوئے کہا تو صنم موبائل رکھ تو اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں گئی تھی اور 4 گھنٹے وہاں لگا کے آئی، کمر تھک گئی میری۔ اپنا آج کا دن یاد کرتے بتایا جہاں پارلر میں اس کی اپائنٹمنٹ تھی۔ یہ کب اتارنا ہے؟ حیام نے چہرہ کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ فیس ماسک لگائے بیٹھی تھی۔ بس 5 منٹ اور پھر اتار دینا، اور روز واٹر اسپرے کر لینا اس پر۔ دائیں جانب لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اس نے کہا، میری کل اور بھی دوست آ رہی ہیں تو کل مزہ آئے گا خوب۔ اپنی کالج یونیورسٹی کے دوستوں کو سوچتے وہ محبت سموئے بولی کہ حیام مسکرا دی، میں کل یونیورسٹی جاؤں گی، ایک لیکچر ہے، ساتھ ہی سر عاصم ہمیں کہیں لے کر جا رہے ہیں وزٹ پہ، تو وہاں سے واپسی پر یہاں آ جاؤں گی جلدی۔ اس کا کل کا منصوبہ بتایا۔ یار میں نے بھی جانا ہے مینٹل اسائلم، صنم منہ بنا کر بولی، کیونکہ پچھلے لیکچر میں سر نے بتایا تھا کہ وہ ایک جگہ وزٹ کرنے والے ہیں۔ چل ویسے بھی تو شادی کے بعد اپنے گھر کو یہی بنانے والی ہے، وہ دیکھ لینا۔ شرارتی انداز میں اس کو چھیڑتی، اس کو پاگل کہتی، وہ کہکا لگا اٹھی، یار وہاں کی ویڈیوز لازمی بنا کے لانا، میں نے دیکھنی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتی منتیں کرنے لگی کہ حیام نے گردن اکڑائی، اتنا کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے لے آؤں گی، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ ڈریس وغیرہ سب تیار ہے نا؟ مہندی وہ لگانے والی بھی آ جائے گی نا ٹائم پر؟ حیام نے کچھ یاد آتے پوچھا۔ ہاں سب تیار ہے، میں نے مہندی والے سے بھی بات کر لی ہے، وہ ٹائم پہ آ جائے گی، اپنے چہرے سے ماسک اتارتے بولی اور پاس پڑی بوتل منہ پر اسپرے کرنے لگی۔ لائٹ گرے کلر میں شارٹ شرٹ کے ساتھ ریڈ ٹراؤزر اور گرے ہی دوپٹہ لیے اپنا بیگ پکڑتی صنم کو خیال رکھنے کا کہتی وہ یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ آج مہندی تھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ جلدی یہاں آ جائے، اور 2 دن سے وہ انہی کے گھر قیام کر رہی تھی۔ آنٹی میں چلتی ہوں، دوپہر تک آ جاؤں گی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے خداحافظ کہتے وہ گھر سے نکلی۔ صنم کے بابا اس کو یونیورسٹی چھوڑنے والے تھے۔ یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہی اس نے پہلے اپنے لالا کو کال کی اور آج آنے کے بارے میں پوچھنے لگی، جس پہ انہوں نے بتایا کہ شام تک وہ آ جائیں گے، فکر نہ کریں۔ کلاس میں انٹر ہوئی تو شکر کیا کہ سر ابھی کلاس میں موجود نہیں تھے۔ اپنی سیٹ پر آگے بیٹھی تو 5 منٹ گزرنے کے بعد ہی کلاس میں سر انٹر ہوئے۔ اتفاقاً وہ بھی گرے سوٹ میں ملبوس تھے۔ حال احوال کے بعد انہوں نے لیپ ٹاپ سیٹ کرتے لیکچر شروع کیا۔ 45 منٹ کے لیکچر کے بعد وہ بریک کے لیے رکے اور آج کے ٹور کے بارے میں بات کرنے لگے۔ آپ سب لیڈیز کو بتا دوں کہ کوئی بھی اپنے بال کھول کے نہ جائے ورنہ وہ مزید کھول دیں گے۔ آج کے دن لڑکیوں کی تیاری دیکھتے وہ طنزیہ بولا تو لڑکیوں نے بے ساختہ کہکا لگایا، اور کوشش کیجیے گا کہ دور دور ہی رہیں سب سے، کیونکہ آپ سب ان کے لیے نئے لوگ ہوں گے۔ ان کی مزید ہدایت دی اور اپنے موبائل پہ کسی کی کال ملاتے ضروری بات کرنے لگے۔ کال ختم ہوتے ہی اس کو سب کی کلاس سے باہر نکلنے کا اشارہ دیا۔ حیام بھی اپنا بیگ پکڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالوں کو تو اس نے چٹیا میں قید کر رکھا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی دوپٹے کے حالے میں اس کی چٹیا باہر نکلتی بل کھا رہی تھی۔ وہ بھی جلدی سے باقی سب فیلوز کے ساتھ ہم قدم ہوئی۔ یونیورسٹی کی طرف سے وین کرائی گئی تھی جس میں سب اسٹوڈنٹ تھے، 40 کے قریب سب تھے، تو 2 وین تھی، ایک میں لڑکے اور دوسری میں لڑکیاں، اور ان سب کے ساتھ ہی فیمیل ٹیچرز تھیں اور ان کی موجود جوان اور ان کی جو ان کے ساتھ رہتی۔ سر عاصم لڑکوں کی وین میں تھے۔ ان کی یونیورسٹی میں 20 منٹ کے فاصلے پر ایک مینٹل اسائلم موجود تھا۔ اسلام آباد کے مین موٹر وے پر موجود وہ ایک شاندار بلڈنگ تھی۔ کلاس میں ان سب کو پہلے ہی اسٹوڈنٹ آئی ڈیز دے دی گئی تھی تاکہ وہ سب پہچانے جائے۔ ریسیپشن پر جاتے سب نے اپنی انٹری کنفرم کی اور باری باری عاصم کے پیچھے قدم اٹھانے لگے، ساتھ ہی ان کی ٹیچر بھی گائیڈ کر رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور میں تو سب مین ہیڈ رومز موجود تھے۔
عاصم ان کی اپنی تلقین میں فرسٹ فلور پر آیا اور باری باری کمروں کے بارے میں بتانے لگا۔ ان کو لے کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ ان کو وہ پہلے ہی خاموش رہنے کی تاکید کر چکا تھا کہ زیادہ شور نہ کریں یہاں ورنہ مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ کمرے میں دونوں اطراف 10 سنگل بیڈ موجود تھے اور ہر بیڈ کے سائڈ پہ بورڈ کی دیوار حائل کی گئی تھی، ساتھ ہی سامنے کی طرف پردہ حائل تھا۔ وہ سب ڈپریشن کے مریض ہیں، اذیت کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن بگاڑ رہے ہیں۔ یہاں ان کے ہفتے میں ایک سیشن کروایا جاتا ہے، مختلف اسٹاف وغیرہ موجود ہیں، ان کے گھر جیسے ماحول دے کر ریلیکس کر کے ان سے باتیں کی جاتی ہیں وہ پرسکون ہو سکیں۔ یہاں فوری طور پر ان کو میڈیسنز نہیں دی جاتی۔ یہاں اگر پیشنٹ کی طبیعت زیادہ خراب بگڑ جائے تو ہم سکون آور دوائی دے سکتے ہیں۔ ابھی شاید سب کے آرام کرنے کا ٹائم تھا، تبھی کمرے میں خاموش ماحول تھا۔ حیام عاصم کی دائیں جانب پاس ہی کھڑی تھی اور اپنے موبائل نکالتے ایک دو تصویریں بنانے لگی۔ جب اس کو اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی، اچانک سے ہلکی سی چیخ مارتی غیر ارادی طور پر عاصم کے بازو کو اپنے ہاتھوں سے زور سے جگڑ گئی۔ آنکھیں زور سے میچتے وہ سہمی سی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب سب اس کی چیخ پر متوجہ ہوئے، عاصم نے پہلے اپنے بازو کو دیکھا جو اس کے نازک ہاتھوں کی گرفت میں تھا، پھر اپنے قریب کھڑی خیام کو جو ابھی بھی آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ مس خیام، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دفعتاً اس کی سرد آواز پر وہ چونکی اور یک لخت اپنی آنکھیں وہاں کی۔ سر سوری سر، وہ نادم شرمندگی سے اس کا بازو چھوڑ دی، جلدی سے 2 قدم کے فاصلے پر ہوئی۔ کسی نے پیچھے سے میرے بال کھینچے تھے، وہ سر جھکاتی شرمندگی سے بولی اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا جہاں سب گردنیں گھما کر اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھتے، وہیں وہ اپنی کی گئی حرکت پر مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ پیچھے ایک 50 سالہ عورت اشتیاق سے خیام کو ابھی بھی دیکھ رہی تھی۔ جب آپ کو کہا تھا کہ بال نہیں کھولنے تو کیوں کھولے آپ نے؟ عاصم نیچے سرد آواز میں بولا اور سب کو اشارہ کیا کہ روم سے باہر نکلیں۔ میں نے کب کھولے ہیں؟ بند ہیں یہ دیکھیں۔ وہ اپنی چٹیا کو آگے کرتی دکھانے لگی جس میں چٹیا کے بال بینڈ سے نیچے سے کھلے لہرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کے ہی آپ کی طرف متوجہ ہوئی ہیں وہ، ان کو کور کریں جلدی سے۔ اس کی لہراتی کالی گھنے بالوں کی چٹیا کو ایک نظر دیکھتے وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تو وہ جی کرتی اپنے بال آگے کرتی دوپٹے کے حالے میں چھپا گئی۔ پھر سارے ٹور میں وہ سب چیزوں سے دور ہی رہی، دوبارہ کچھ ہو نہ، جبکہ اس کے ڈر کو دیکھتی باقی دوستیں ہنس رہی تھی کہ اب بس بھی کرے، اب اتنا بھی کیا ڈرنا۔ ابھی وہ ان کو لے کر سیشن روم میں انٹر ہوا تھا جہاں اکثر پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا۔ کھلا کشادہ کمرہ جہاں 2 صوفے موجود تھے اور دائیں جانب 2 دیوار گیر شیلف بنی تھی جن میں مختلف قسم کی بکس کے ساتھ ساتھ کچھ فلورز بنے تھے۔ کیا یہاں پر پیشنٹس کو میڈیسنز دے کر ان کا سیشن لیا جاتا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ یہ سب پیشنٹس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، ہیپناٹائز بھی ہوتا ہے ان میں، نیمونودگی میں ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ یہ سب ذہنی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے۔ باری باری وہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا جا رہا تھا۔ آپ نے ابھی بتایا کہ ہفتے میں ایک سیشن، لیکن ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا تھا کہ جس میں 2 سال میں 2 سیشنز بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی الجھن بتائی۔ جیسا پہلے بھی سر نے بتایا کہ ذہنی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ضرورت پڑنے پہ ہفتے میں 2 سیشنز بھی رکھی جا سکتی ہیں اور 2 سال میں 4 بھی۔ ساتھ موجود ٹیچر نے اس بات کا مسکراتے جواب دیا۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے انہوں نے اسائلم میں گزارا۔ حیام نے صنم کو دکھانے کے لیے بہت سی تصویریں بھی بنائی تھی۔ اس دوران وہ 3 بار اسپیشل کال بھی کر چکی تھی کہ ساری مومنٹ کیپچر کر کے آئے ورنہ اپنی شادی میں گھسنے نہیں دے گی۔ دوپہر کے 3 بجے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ وینز ان کو واپس یونیورسٹی ہی چھوڑ گئی تھی جہاں سے اسٹوڈنٹس نے واپس اپنے گھروں کی راہ لینی تھی۔ حیام نے وہاں پہنچتے صنم کو کال کر دی تھی کہ انکل کو بھیج دے لینے کے لیے، اگر وہ بزی ہیں تو وہ خود آ جائے گی کیب کروا کے، لیکن صنم نے کہا کہ وہ خود لینے آ رہے ہیں۔ وہاں بیٹھے اسے 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ اس نے سر عاصم کو دیکھا جو آفس سے نکل رہے تھے۔ کلاس میں وہ جب بھی لیکچر لینے آتے تو کوٹ اتار کر آتے تھے، لیکن اس نے کوٹ نوٹ کیا کہ وہ آتے جاتے بھی نہیں پہنتے، بس بازو پر لٹکائے رکھتے تھے۔ یہ اس کو پہنتے کب ہیں؟ وہ تیکھی نظروں سے عاصم پہ نظریں جما کے بولی۔ اب وہ پارکنگ سے اپنی گاڑی میں بیٹھا وہاں سے نکلنے والا تھا جب اس کے تھوڑے فاصلے پر اس کی گاڑی گزری اور حیرت انگیز طور پر حیام نے سر عاصم کا کہکا سنا۔ عجیب انسان ہے، اس کے نام سے نوازتی۔ گیٹ سے صنم کے والد کو دیکھتی اپنا بیگ اٹھاتے باہر نکل گئی۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے کچھ رشتہ دار آ چکے تھے۔ حیام سب کو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کرتی صنم کے کمرے میں گئی جہاں وہ اپنے بالوں میں ایلو ویرا لگا کے ان کو جوڑا بنائے اپنی الماری کو کھولے کھڑی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنا بیگ جگہ پر رکھتی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں کو آگے کرتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف مڑتے عام سے لہجے میں کہا، یار میں سوچ رہی تھی کہ اپنے بال کٹوا دوں۔ کمرے میں بھی کمر سے بھی نیچے جھولتے لمبے سیاہ بالوں کو دیکھتی وہ کہنے لگی، آئے ہائے کیا ہوا، اتنے پیارے تو ہیں، خبردار اگر ان کو کٹوانے کا سوچا۔
یار میرے دیکھو یار، اتنا دل کرتا ہے کہ تمہاری لینتھ کے ہوں، لیکن اس سے زیادہ ہوتے ہی نہیں۔ حیام کو جھڑک کر وہ اپنے بالوں کو دیکھتی حسد بھری نگاہوں اس کے حسین بالوں پہ جمائے کہنے لگی، صنم کے بھی بال خوبصورت تھے لیکن کمر تک تھے، جبکہ وہ اکثر حیام کو کہتی تھی کاش اس کے بال اتنے لمبے ہو جائیں۔ بس یار آج ان کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی۔ وہ آج کا واقعہ دوبارہ یاد کرتے افسوس سے بولی کہ آنکھوں کے سامنے پھر وہ منظر لہرایا جب وہ عاصم کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں سختی سے دبوچے کھڑی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ صنم نے متفکر سی ہو کے پوچھا تو حیام نے آج کی ساری رودات سنا دی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر زندگی سے بھرپور قہقہ لگا اٹھی۔ حیام نے رات میں صنم کو ہلکا پھلکا سا تیار کر دیا تھا۔ نارنجی اور سبز رنگ کے امتزاج کے رنگوں کو لہنگا پہنا تھا، ساتھ گرین رنگ کی کرتی تھی، ماتھے پر پھولوں کی سجی ماتھا پٹی پہنی تھی، بالوں کو اسٹریٹ کرتی پیچھے کھلے چھوڑا اور لمبے آویزوں کو کانوں کی زینت بنایا اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیام نے خود گلابی رنگ کی شرٹ کے ساتھ پیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، بالوں کو اس نے بھی کھلا چھوڑ کر کرل کیا ہوتا اور ہونٹوں پر گلابی ہی رنگ لگا کر ہونٹوں کو سرخی کو چھپایا ہوا تھا۔ صنم کی تیاری مکمل کرتے وہ ان کو بٹھا کر کچن میں گئی کہ آنٹی کی کچھ ہیلپ کروا دے۔ ارے بیٹا نہیں کوئی کام نہیں، تم صنم کے ساتھ بیٹھو، پہلے بھی بہت سے کام کر چکی۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چھوتے کہا، وہ یہاں جب سے آئی تھی تب سے ان کا ساتھ بٹا رہی تھی، جبکہ ایک دو بار وہ شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ صنم نے بتایا تو ان کو بہت بڑی حویلی کی اکلوتی بیٹی تھی، تو یہ سب کام حیام سے نہیں کروا رہی تھی کہ اچھا نہیں لگتا اپنے گھر میں اتنے نوکر اور یہاں پر کام کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں اگر کچھ کرنے کو ہے تو۔ ان کو پیار کو دیکھتی وہ مسکرا کر بولی، ماں کا پیار کہاں دیکھا تھا اس نے، بس اپنے بھائی اور دادی کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ ماں کی محبت جب محسوس کرنے کا وقت ہوا تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ارے میرا بچہ جاؤ جا کے صنم کے پاس رہو، ویسے بھی بہت مدد کر لی میرے، اب باقی سب میں ہوں نہ دیکھ لوں گی کام۔ ان کا نرمی سے انکار کر دیا۔ اصفہان کے پیار محبت میں ہی اس نے اپنی ماں اور باپ کو پایا تھا، اس نے کبھی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اس کی محبت میں ہر جائز خواہش کو وہ دوسری بار کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ کبھی ضد کرتی تو وہ اسے پیار سے بہلا پھسلا کر سمجھا دیتا۔ ماں کی محبت کو ترسی نہیں تھی کیونکہ اللہ نے اس کے پاس دادی جان کو رکھا تھا، وہ بن ماں کے ان کے ساتھ رہتی تھی تو ماں کے پیار کو بھی نچھاور کیا تھا ان پر۔ آپ بہت اچھی ہیں، وہ نم لہجے میں کہتی، اپنے آنسوؤں پر بند باندھنے لگی۔ میری جان تم بھی بہت اچھی ہو، اللہ نصیب اچھے کرے، ممتا بھرے لہجے میں کہتی اس کے رونے پر مجبور کر گئی کہ وہ بوکھلا گئی۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی؟ وہ متفکر سی ہوتی پانی کا گلاس بھر کے اس کے پاس لائیں۔ کچھ نہیں، بس صنم کے جانے پر اداس ہو گئی۔ وہ بات بدل گئی جبکہ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اس کی اداسی کو۔ تم بھی میری ہی بیٹی ہو، ایسے اداس نہیں ہوتے، جب کبھی ماں کی یاد آئے تو مجھے پکار لیا کرو، میں ہوں نا۔ ان کو سینے سے لگاتے وہ پرنم لہجے میں بولی کہ وہ اس بات میں سر ہلاتے اور ان کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی۔ تبھی ان کے رشتہ دار کی ایک بچی کچن میں داخل ہوئی اور بتایا کہ حیام کے گھر والے آئے ہیں، چلو آؤ اپنے آنسو صاف کرو، دادی جان آ گئی تمہاری۔ ان کو آنسو صاف کرتے وہ محبت سے بولی۔ کچن سے نکلی تو اصفہان اور زوفا اور دادی جان ڈرائنگ روم میں تھے دونوں۔ اندر جاتے ہی وہ سب سے پہلے دادی جان کے سینے سے لگی کیونکہ وہ ان کو کمی آج شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر ان کی آغوش میں آنکھیں بند کیے سکون کے لمحے محسوس کرتی رہی، تب تک صنم کی امی ان سے حال احوال پوچھتی رہی۔ گڑیا مجھے بھول گئی کیا؟ اصفہان نے پیار بھرا شکوہ کیا تھا۔ حیام نے مسکراتے ان کو دیکھا اور دادی جان کے پاس سے اٹھ کر وہ ان کے پاس آئی اور کندھے پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ مجھے تو مس بھی نہیں کیا ہوگا تم نے، ہے نا؟ زوفا نے نروٹھے پن سے کہا جبکہ اصفہان ہنس دیا۔ آپ کو کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ اصفہان کی ہنسی کو سمجھتی تنک کر بولی، حیام مل لو ان سے، آتے ہوئے مجھ سے لڑ کے آئی ہیں کہ تمہاری بھابھی ماں؟ اصفہان نے شرارتی انداز میں کہا جبکہ زوفا نے خفگی سے منہ موڑا اور حیام کو گلے لگائے۔ آتے ہوئے وہ اصفہان سے کہہ رہی تھی کہ حیام آپ سے پہلے مجھ سے ملے گی، کیونکہ یہاں تو وہ نہ اصفہان سے ملی اور نہ ہی اس سے، وہ تو دادی جان کے پاس جا کے چپک گئی تھی، آپ نے بھی یاد کروایا تھا تبھی وہ آپ کے پاس آئی۔ زوفا نے جتاتے ہوئے کہا تو حیام سب سمجھتے کہہ کر لگا اٹھی، بھائی میں نے سب کو بہت مس کیا، بہت سارا، وہ محبت سے بولی۔ صنم کہاں ہے؟ ریفریشمنٹ سے فارغ ہوتے ہوئے زوفا نے پوچھا تو حیام اس کو ساتھ لیتی صنم کے روم میں آئی جہاں اس نے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، اگر آپ ابھی آئے تو میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے۔ بیڈ پہ کھڑی ہوئی تھی وہ، دانت پیستے چکر لگاتی ہوئی دوسری طرف ان کو سنا رہی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بیچارہ اعتصام تھا۔ یار دیکھو، اگر میں ابھی آ گیا تو تم مجھے ملنے سے کیسے روک سکتی ہو؟ دوسری طرف جیسے اعتصام کو مزہ آ رہا تھا اس کی حالت سے، سکون نہیں مل رہا آپ کو آج کے دن؟ وہ زبردستی مسکراتی ایک ایک لفظ چبا کر بولی، سکون میرا وہاں ہے تو میں کیسے بے چین ہوں؟ وہ دلکشی سے کہتا اس کی دھڑکنوں کو تہو بالا کر گیا۔ اعتصام اب کال نہ کیجیے گا۔ لمحہ بھر کو تو وہ کچھ بول نہ پائی، خود کو سنبھالتے وہ آہستہ آواز میں کہنے لگی، ہائے تمہارے لبوں سے میرا نام ادا ہونا
رونا میری دھڑکنوں کو ساکت کر گیا۔ وہ شاعرانہ گویا ہوا کہ وہ کھل کے مسکرا دی، جبکہ اس کے دروازے پہ کھڑی دونوں کو دیکھا جو اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بعد میں بات کرتے سنجیدہ کہتی وہ جلدی سے بولی۔ جب کال کاٹتے اس نے الفاظ کانوں میں گونجے، ہے خوشی انتظار کی ہر دم، میں یہ کیوں پوچھوں کہ کب ملیں گے ہم، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ ثنا موبائل اپنی جگہ رکھتی وہ ان دونوں کو چور نظروں سے دیکھنے لگی جو معنی خزی سے مسکراتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے تھے بھائی؟ حیام نے آنکھیں مٹکاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ ارتسام کی کال آ گئی تھی تو ویسے ہی انہیں سے بات کر رہی تھی، جانے کیوں اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ بتاتے ہوئے تو دونوں کہہ کر لگا اٹھی، بھابھی آپ تو جانتی ہوں گی وہ ایسے ہی کیا بات کر رہی ہوگی بھائی سے۔ حیام نے زوفا کو اچانک سے پکارتے پوچھا، جس پہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ جب بات سمجھتے پاس پڑا کشن اٹھا مارا۔ بدتمیز، میں کیسے جان پاؤں گی؟ وہ خفگی سے دیکھتی بولی، یار آپ بھی شوہر والی ہیں نا؟ حیام نے معصومیت سے کہا تو زوفا بھی جھینپ گئی۔ صنم کو سب مہمانوں کے بیچ لا کر بٹھایا گیا اور رات گئے تک اس کی رسم کرتے رہے۔ اس کی ساری دوستیں، کچھ کزن، سب مل کر ہنگامے کیے۔ صنم کو ارتسام کے نام پر بار بار چھیڑتی کہ وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنستی تو کبھی مسکرا کے شرما جاتی۔ ارتسام کی طرف سے اس کے تایا چچا زاد کزنز بھی آئی تھیں۔ دیبا تو بس جیسے نام کے شامل ہوئی تھی تقریب میں، کیونکہ نہ اس نے رسم کی نہ ہی صنم کو مبارکباد دی، بس ایک جگہ بیٹھی بے مروتی دکھاتی رہی۔ اس کے چچا کی بیٹی نے جب کہا کہ آ کے رسم کر لے تو اس نے نخوت سے سر جگٹا، ہوں مجھے نہیں کرنی یہ فضول کی فارمیلٹیز، جس پر دوبارہ اس کو بلایا نہیں گیا۔ اور باقی سب نے خوب ہنگامہ کیا۔ صنم کی کالج کی دوستوں نے بھی خوب حصہ لیا۔ جب حیام میں بھی ان سے اچھی خاصی بن گئی تھی کہ آپ کی فیملی نہیں آئی تھی آج، حیام نے گل کو کال کر کے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دعا کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، جس کی وجہ سے آج نہیں آ پائے، لیکن کل وہ اماد کے ساتھ ضرور آئے گی، اس نے وعدہ کیا تھا۔ باقیوں نے نہیں آنا تھا۔ دی جان نے اماد اور گل کو خاص ہدایت کی تھی کہ وہ دونوں ضرور شادی پہ جائیں، پھر حیام کی شادی پہ سب سے دوبارہ ملاقات ہو جانی تھی۔ آج تو کوئی کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہا ہے۔ وہ جب سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی تو اپنے پیچھے گھمبیر آواز سنتے وہ مسکرا کے سر جھکا گئی۔ کیا کچھ پل تنہائی کے آپ کے ساتھ نصیب ہو سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اصفہان نے بالوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے کہا تو پیچھے رستے میں اس کی حرکت پہ وہ ہجوم ہوتی آس پاس دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شادی کا گھر ہے۔ زوفا خفگی سے اس کی طرف دیکھتے بولی، جب اس کی آنکھوں میں ابھرتے جذبات سے نظریں چرا گئی۔ تبھی تو آپ سے کچھ پل ادھار مانگ رہا ہوں، وہ سرگوشی سے بولا تھا۔ زوفا گلنار ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ آپ بہت خراب ہیں۔ جاتے جاتے وہ اس کی تعریف کر گئی جب پیچھے سے اصفہان کا قہقہ بے ضابطہ تھا۔ رات کے تیسرے پہر سب خاموشی اختیار کی اور جا کے کمروں میں آرام کرنے لگے۔ اصفہان تھوڑی دیر کے لیے ارتسام کی طرف بھی گیا تھا، اس کے ساتھ بھی کچھ پل بتا لے، جبکہ دوستی کو نبھاتے جہانگیر بھی آج ارتسام کی طرف فنکشن میں شامل ہوا تھا۔ رسم سے فارغ ہوتے صنم کو مہندی لگانے بیٹھ گئے اور وہ مزے سے حیام کا سہارا لیتی وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی، جبکہ اس کے ہاتھوں کو تھامے سب صنم کو کوس رہی تھی کہ کب سے کہہ رہے تھے کہ مہندی شروع کرو لگوانی، لیکن میڈم کو اپنے شغل سے فرصت کہاں تھی۔ اب وہ تھکی سی سو گئی تھی اور حیام اس کے پاس بیٹھی اس کی مہندی کی حفاظت کر رہی تھی۔ خوشیوں سے بھری رات گزار کر سب دلہنیں سمیت میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔